السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق آگہی کے سب ممبروں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور جیسے کہ ہم اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں جناب علی صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں علی صاحب کو ویلکم کرتی ہوں۔ محترم جناب علی صاحب سے آج ہم ان کی زندگی کے کچھ واقعات پوچھیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی احمدیت کو چھوڑنے کی وجوہات کیا تھیں۔ دیگر موضوعات پہ بھی گفتگو ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی داستان حیات ورق ورق پیش کریں۔ اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے: اٹھ کے اس بزم سے آ جانا کچھ آسان نہ تھا، اٹھ کے اس بزم سے آ جانا کچھ آسان نہ تھا، ایک دیوار سے نکلا ہوں جو در سے نکلا۔ جی محترم جناب علی صاحب تشریف لائیے، یو آر موسٹ ویلکم۔ جی السلام علیکم۔ شکریہ آپ کا بہت بہت دعوت دینے کا۔ تو میری طرف سے سب کو السلام علیکم، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں جو بھی آپ کے کوسچن ہوں گے اس کے آنسر دے دوں گا، یا جو بھی آپ جاننا چاہتی ہیں، تو بالکل میرے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے۔ تو جزاک اللہ۔ جی محترم، فی الحال تو آپ آغاز کیجئے کہ کس طرح سے آپ جماعت احمدیہ سے باہر نکلے، اور اس میں جب شامل ہوئے تھے تو وہ کیا آپ کے والدین تھے یا آپ کے دادا پردادا تھے، کیا سلسلہ تھا؟ اگر اس کے بارے میں آپ ایک سرسری سا یا تفصیلی یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں، جو چیز آپ بتانا چاہیں آپ بتائیں، جو چیز آپ نہیں بتانا چاہتے اس کو آپ نہ بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں پیدائشی احمدی تھا، اب میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا یہاں پہ پسند کروں گا۔ میرے دادا جان نے 16-17 سال کی عمر میں احمدیت قبول کی تھی۔ تو انہوں نے مرزا صاحب سے ملاقات نہیں کی ساری زندگی، انہوں نے خط و خطابت کے ذریعے سے احمدیت قبول کی تھی۔ تو ساری زندگی وہ کبھی قادیان بھی نہیں گئے، اور نہ ان کی مرزا صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی۔ تو میرے جو دوسری سائڈ کے ہے، مطلب کہ مدر سائڈ سے میرے نانا جان، وہ اس جماعت میں کافی ان کا کام بھی رہا ہے اور نام بھی رہا ہے۔ تو میں اس سائڈ پہ ذرا زیادہ ڈیٹیلز نہیں دے سکتا، تو پرائیویسی کی وجہ سے۔ تو بہرحال کافی کنٹریبیوشن میرے دونوں سائڈ سے بھی رہی ہے، مطلب جو بزرگان تھے، اور بعض اوقات بلکہ سیرت المہدی میں میرے جو مدر سائڈ کے ہیں ان کے ریفرنسز بھی آتے ہیں، جو ان کی کہہ لیں سیرت المہدی جو احادیث ان کی بنتی ہیں، مرزا صاحب کی زندگی کے واقعات، ان میں ان کے بھی کچھ چیزوں میں نام آتے ہیں۔ تو وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایک پیدائشی احمدی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر کیا ہوا، میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور میں پہلا آدمی تھا اپنی فیملی میں جس نے سب سے پہلے ان کو چھوڑا۔ اعلان کرنے میں وہ ایک الگ بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے گزرے اور قریب سے ایکسپیرینس کیا، تو وہ میں ابھی نیکسٹ آڈیو میں بتاتا ہوں۔ پاکستان میں ہم کافی جب خدام وغیرہ ہوتے تھے اس وقت بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں جماعت میں، جب جب موقع ملتا رہا۔ تو وہ ایک بالکل ہی الگ ٹاپک ہے، تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی انسان عقیدت میں اندھا ہوتا ہے،
اور وہ بس کہہ لیں کہ خلافت کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر ماں باپ یا بہن بھائی کوئی بھی جدا ہوں تو وہ جدا ہونا قبول ہے، لیکن جی خلافت اور یہ جو ہے نا اندھی عقیدت، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ہم یورپ میں آج سے تقریباً میرے پیرنٹس آلموسٹ 35-40 سال پہلے یہاں پہ آ گئے۔ تو ہم اسائلم پہ نہیں آئے جو یہ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جو جماعت چھوڑ کے جائے تو جی آپ پاسپورٹ واپس کر دیں، یہ کر دیں۔ ہم تعلیم کے لیے آئے تھے باہر۔ میرے والد صاحب وہ پہلے ہی آتے جاتے تھے یورپ میں 80s میں، ارلی 80s میں، تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے کئی لوگوں کو مجھے جواب بھی دینا پڑتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم جماعت چھوڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی پاسپورٹ واپس کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو میرا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان مرزا فیملی سے بھی تو پوچھئے انہوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں، ان کے کون سے بچے قربان ہوئے ہیں جماعت پہ؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ لوگ قربانیاں دے کے مشکلات سے گزرے ہیں، چندے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یعنی سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنی اولادیں بھی لٹا دیتے ہیں، اور جب اگر آپ اپنا مذہب بدلتے ہیں تو یہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ کسی ملک کے اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ فیتھ ایک پرسنل میٹر ہے، انسان جو چاہے مرضی چوز کرے، اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کریں۔ تو میں اگلی آڈیو میں دوسری بیک گراؤنڈ دوں گا کہ میں نے کس طرح یہ احمدیت چھوڑی۔ تو میں اس کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ یہ جو پارٹ ہے اب اس میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ جب میں آیا برطانیہ میں، یورپ میں، تو میرا کہہ لیں کہ انٹرسٹ اپنی پڑھائی کے علاوہ یا اپنی سکلز کے علاوہ جماعتی کاموں میں بھی حصہ لینا ہوتا تھا جو وقت ملتا تھا۔ بعض اوقات کالج یونیورسٹی کے بعد جماعت کو ٹائم دیا کرتا تھا، اس وقت مسجد فضل میں جانا اور مرزا طاہر کی کوسچن آنسر بھی اٹینڈ کرنی انگلش اردو میں۔ تو بہت قریب سے مرزا طاہر کو بھی دیکھنے کا موقع ملا اور کچھ کام کرنے کا بھی موقع ملا، اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں جو پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتی تھی، اور بہت سارے لوگ اسی طرح ہی دنیا کے دوسرے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف عقیدت میں ہی چلتے چلے جا رہے ہیں نسل در نسل، ان کو اس قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ اتنے قریب سے۔ اس ٹائم پہ چند لوگ ہی ہوا کرتے تھے جو مطلب کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور کہہ لیں کہ ہر کوئی ہر کسی کو جانتا تھا۔ تو اتنا کلوز نیٹڈ، ویسے ہی یہ کمیونٹی کلوز نیٹڈ ہے، تو اور بھی زیادہ اس ٹائم پہ بہت آسان ہوتا تھا۔ خیر بہرحال اس وقت جو کوسچن آنسر ہوتی تھی وہ چند کیمروں کے ذریعے ریکارڈ ہوتی تھیں یا آڈیو بنا کرتی تھیں۔ تو بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ ایک بالکل ہم دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، آڈیو پھر ویڈیو اور پھر MTA، وہ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال جب میں نے مرزا طاہر کی اٹینڈ کی کوسچن آنسرز، نالج میں بھی اضافہ ہوا اور بہت سارے ان کے عقائد کی بھی سمجھ آئی، اور جو سب سے بڑا میرے لیے زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ 90s میں، جب مرزا طاہر نے لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے پھر دگنی تگنی تعداد ہوتی چلی گئی، کروڑوں میں ہی دگنی تگنی ہوتی چلی گئی۔ تو واقعی اتنی تو دنیا میں آبادی نہیں تھی جتنی بیعتیں ہو رہی تھیں جس سپیڈ سے۔ تو یہ کوئی بھی انسان کے لیے ایک سوچ پیدا کرنے والا سوال آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو
تو تب میرے ذہن میں اس وقت میں جلسے کی ڈیوٹیز بھی دیا کرتا تھا اور پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا، جو بھی وقار عمل ہوتا تھا، ہر طرح کی جو بھی ہو سکتی تھی ڈیوٹیز اس میں کرنی. تو یہ سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رونما ہوتے ہوئے، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. تو جب یہ بیتوں کے اعلان ہوا کرتے تھے تو ایک دفعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مرزا طاہر نے 4 کروڑ ہندوستان میں احمدی ہونے کا اعلان کیا. 4 کروڑ ہندوستان میں. ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں پہ اگر مسلمان کے پاس کوئی گوشت کا ٹکڑا بھی نکل آئے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ گائے کا گوشت ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ریسنٹ ٹائم کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ایسے چلتا چلا آ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، قادیان میں صرف 3-4 ہزار لوگوں کی آبادی ہے، اور میں وہاں پہ 3 ماہ گزار چکا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اور بہت اچھی طرح سے میری کہہ لیں کہ ایکسیس رہی ہے ہر جگہ پہ، ایکسکلوسیو ایکسیس رہی ہے. اور وہ جگہیں بھی دیکھی ہے جہاں پہ مرزا صاحب اپنی زندگی گزارتے تھے. سب مطلب کہ میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا ان چیزوں کا دیکھنا، یا میری فیملی کے لیے. تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گیا تھا. اب جب وہ چیز ذہن میں آتی ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ 3-4 ہزار لوگ قادیان میں رہنے والے 4 کروڑ احمدی ہندوستان میں کیسے کر سکتے ہیں. میتھمیٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے پاسبل نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان کیا قادیان میں آتا تھا، یا قادیان کے لوگ ادھر جاتے تھے دوسرے شہروں میں، تو وہ جا کے کیسے 4 کروڑ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ اکاؤنٹس کے ماہر ہیں، اور آپ مجھے بتائیں یہ کون سی کیلکولیشن کے حساب سے 4 کروڑ ہو سکتے ہیں ایک سال میں. اگر 24 گھنٹے بھی لگائے جائیں اور کوئی انسان سوئے نہیں اور وہ بس کرتا چلا جائے، اور وہ آگے سے دوسرے سننے والے ہیں وہ قبول ہے بھی کرتے جائیں، تو تب بھی یہ 4 کروڑ کا فگر پورا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ اس طرح کی بیتوں کے اعلان جو آج تک پھر نظر ہی نہیں آتے کدھر گئے. تو یہ ایک ذہن میں سوال اس وقت بہت آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو اسی طرح ہی انہوں نے دوسری بیتوں کے بھی اعلان کیے، وہ کنٹریز کے کیے جہاں پہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. وہاں پہ نہ کوئی مربی نہ کوئی اس طرح. تو ہمارے جو ایک بھائی ہیں بشیر شاہ صاحب، احمدیہ فیکٹ چیک چلاتے ہیں. اب ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں تو ایسے کنٹریز کی ڈیٹیلز آپ کو ملے گی جہاں پہ نہ ہونے کے برابر تعداد ہے. اور کئی کنٹریز میں تو جماعت اس وقت کھل رہی ہے جب مرزا طاہر کو مرے ہوئے 7-8 سال 10 سال یا اتنا وقفہ گزر گیا، تو تب بنیاد ڈل رہی ہے. تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد کیسے ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے اگزامپل دی ہے کہ اب تو سارے ڈیٹاز کو کمپائل کیا گیا ہے اور جتنی حد تک ہو سکتا ہے پریزنٹیبل ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ بادشاہوں کی طرف. بادشاہ ہر دفعہ جلسے پہ بادشاہ پیش کیے گئے، اور بادشاہ بھی ایسے کہ جو آج تک ملتے ہی نہیں ہیں. اب یہ ان مربیان سے پوچھ لیں کہ ان بادشاہوں کے نام کیا ہیں، کون سے ملکوں سے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. چلو انسان تو گم جاتے ہیں، یہاں پہ ملکوں کے بادشاہ ہی گم ہو گئے ہیں. جو انہوں نے جلسوں میں بلائے وہ واپس دوبارہ نظر ہی نہیں آئے. تو یہ بھی میرے ذہن میں اس وقت سوال آیا کرتے تھے، اور ان بادشاہوں کو بڑے قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ وہ کس قسم کے بادشاہ تھے. ان میں بادشاہوں والی تو کوئی چیز نہیں مجھے نظر آ رہی تھی. خیر بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ کیا تھے، کہاں سے آئے، کون تھے.
وہ آج تک ایک سوال ہی بنا ہوا ہے ہر کسی احمدی کے ذہن میں کہ وہ آخر کون لوگ تھے، پھر دوبارہ وہ نظر کیوں نہیں آئے؟ اگر وہ کسی ملک کے بادشاہ تھے تو ان کا مطلب کہ کوئی میڈیا میں کوریج یا کوئی نہ کوئی ان کا رول تو ہونا چاہیے، پولیٹیکلی بھی، اپنے کنٹریز میں بھی۔ پتہ نہیں کہاں کے تھے وہ، خیر بہرحال وہ میں اگلی آڈیو میں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ اب جب وہ بادشاہ آتے ہیں جلسے میں تو میں خاص طور پہ ان لوگوں پہ بڑی نظر رکھا کرتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور جو ان کا پروٹوکول۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک جوان انسان ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کے کیسا رکھ رکھاؤ ہے، وہ ہر ایک کسی کی نظر میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھوں میں اور کچھ مجھے اس میں بادشاہوں والی چیز نظر آئے، اپنے نالج کے لیے بھی، اور ایک کہہ لیں کہ آبزرویشن بھی ہوتی ہے۔ تو مجھے تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں نظر آئی، بلکہ ان میں سے ایک بادشاہ کو تو میں نے سموسے کھاتے ہوئے دیکھا اسٹال پہ۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، شاید زندگی میں پہلی دفعہ ان کو مفت کے سموسے ملے ہوں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، ان کو یا چٹنی چٹخارے دار لگی یا سموسا، یہ تو اب وہ بادشاہ نظر آئیں گے تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا چیز ان کو اچھی لگی تھی۔ وہ آج تک میں بادشاہ ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کبھی نظر ہی نہیں آئے دوبارہ سے۔ بہرحال اب جب وہ بادشاہ آتے ہیں تو نہ ان کا کوئی پروٹوکول ہے، جس کنٹری کے ہیں، نہ ان کی گاڑی کے آگے کوئی جھنڈا لگا ہوا ہے، نہ ان کے کوئی کہہ لیں کہ گارڈ ہیں آگے پیچھے، نہ اس ملک کا امبیسڈر آیا ہوا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا بادشاہ ان کے ملک کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوا ہے ایک بہت بڑے جلسے میں۔ ان کی طرف سے تو دنیا کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل جلسہ ہو رہا ہے، اور مرزا طاہر جو پولیٹیکل سٹنٹ کیا کرتے تھے، سارے پولیٹیشنز کو بھی بلاتے تھے اور سب کو کرتے تھے جو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا تھا ان کا ہر سال، اور مارکیٹنگ کرنے کے لیے اپنی اس پروڈکٹ کو۔ تو میں یہ سوچا کرتا تھا، نہ اس کنٹری کا امبیسڈر ہے، نہ ان کا کوئی پروٹوکول ہے، یہ کس قسم کے بادشاہ ہیں؟ تو اللہ کے فضل سے مجھے دنیا کے کافی سارے ملکوں میں ٹریول کرنے کا بھی موقع ملا، اور ہر طرح کے لوگوں سے میں ملا ہوں، وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یا کس پائے کے لوگ ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مولما جو ہے وہ میرے لیے ایک پزل سے کم نہیں تھا کہ یہ کس قسم کے بادشاہ ہیں۔ تو نہ ان کا کوئی کہہ لیں کہ رکھ رکھاؤ ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، اور اپنے ہی کنٹری کے لوگ ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، کوئی امبیسڈر نہیں۔ تو بہرحال اب جلسے سے جب گھر آیا تو مجھے تو بہت اشتیاق ہوا کہ ٹی وی آن کروں، کوئی خبر آئی ہوگی بی بی سی پہ یا یہاں پہ لوکل جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ کوریج آئی ہوگی، اتنے بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں، اور اس وقت تو عقیدت میں اندھا ہوتا ہے، تو کوریج آئے گی۔ وہ چھوٹی سی ایک خبر دے دیتے تھے کہ یہاں پہ ایک ایونٹ ہوا ہے مسلمانوں کا، اب ان کو تو نہیں پتا، وہ اتنے لوگ کٹھے ہوئے ہیں، تو بس اتنی سی خبر اور کچھ بھی نہیں۔ میرا یہ تھا کہ چلو ملکہ ان بادشاہ سے ملاقات کرے گی، کوئی پرائم منسٹر ریسیو کرنے جائے گا، کم از کم لنڈن کا میئر ہی ریسیو کرنے چلا جائے، چلو وہ بھی نہیں تو کوئی چھوٹا سا ایم پی چلا جائے، ممبر پارلیمنٹ ریسیو کرنے چلا جائے۔ لیکن میری ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، کبھی کا ایسا ہوا ہی نہیں، کسی بادشاہ کو کسی چھوٹے سے وزیر نے بھی ریسیو نہیں کیا۔ اب جب اس طرح کی امیدوں پہ پانی پھرا، اب اور بھی زیادہ کیوریوسٹی بڑھ گئی کہ یہ آخر کون لوگ ہیں جو نہ کہہ لیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ میں نے پھر اپنے کچھ ایک میرے جاننے والے تھے کچھ دوست افریقن، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بادشاہ ہیں، یہ وہ کہتے ہیں میں نے تو ان کا نام ہی نہیں سنا کبھی، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں،
وہ کہتے بھائی ایسے بادشاہوں کا تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا، یہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کوئی افریقن کوئی نیوز پیپرز ہیں یا کوئی نیوز ہے اس میں کوئی کوریج آئی ہو یا تمہارے پاس کوئی ہے؟ وہ کہتے بھائی ہم نے تو ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں سنا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بہرحال یہ تو اب جماعت احمدیہ کے لوگ یا یہ لوگ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک ان آنسرڈ کوسچنز ہیں کہ وہ 22 بادشاہ وہ کدھر گم ہو گئے اور ان کے ملک کون سے تھے اور وہ کیا کام کرتے ہیں۔ لیکن مجھے کئی ذرائع سے کچھ پتہ لگا کہ کچھ بادشاہ بینیفٹوں پہ ہیں یا کوئی ڈرائیور ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں، واللہ علم کہ کیا ماجرا ہے یہ۔ آپ نے کبھی کسی بادشاہ کے ساتھ اپنی تصویر یا سیلفی وغیرہ بنانے کی، خیر اس زمانے میں میرا خیال ہے یہ موبائل کے فون ہی نہیں ہوتے تھے شاید، ورنہ شاید آپ کوئی سیلفی بنوا لیتے کسی کے ساتھ۔ جی آپ نے یہ سیلفی کا جو کہا ہے، اس زمانے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا سیلفی کا۔ اگر سیلفی بنانے کا رواج ہوتا اور اس وقت اس طرح کی فون یا ٹیکنالوجی ہوتی تو شاید بادشاہ میرے ساتھ سیلفی بنواتا اور وہ اپنی جھگی میں وہ سیلفی لگاتا کہ چلو کسی انسان سے میں ملا تھا وہاں پہ، میں ذرا اپنا تعارف کرا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ میری سیلفی اپنی جو بھی اس کا محل تھا، ہوائی محل تھا، تو شاید اس میں وہ لگا لیتا سیلفی، تو اس کے لیے یہ باعث سے فخر ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ سیلفی کھنچوائی، نہ کہ میں نے اس کے ساتھ کھنچوائی۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، اب بدقسمتی سے اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ اس وقت جلسہ اٹینڈ کرتے تھے، میں ان کو سب دوستوں کو کہتا ہوں، ان خواتین کو کہتا ہوں، ان بچوں کو، جوانوں کو، کہ ذرا سوچئے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ اتنا بڑا تماشا رچایا گیا اور اتنا بے وقوف بنایا گیا بے شرمی سے، اور میں حیران ہوتا ہوں مرزا طاہر کی اس دھوکہ بازی پہ اور جھوٹ پہ کہ کس طرح ورلڈ سٹیج پہ انہوں نے جھوٹ بولے، اور آج وہ ویڈیوز یوٹیوب پہ ہر جگہ وہ گھومتی پھرتی ہیں اور ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اول تو یہی نہیں جواب دے سکتے، ان بادشاہوں کے ملک ہی بتا دو، چلو بادشاہوں کے نام تو شاید مشکل ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بادشاہ صرف افریقہ کے ہی ملتے ہیں، دنیا کے اور کسی ملک میں کوئی بادشاہ نہیں ہے کیا؟ بہت سارے ملکوں میں بادشاہت بھی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن ان کو کیا بات ہے افریقہ کے ہی بادشاہ ملتے ہیں۔ خیر، اب اس پہ جاتے جاتے اس ٹاپک پہ میں آخری بات کہہ جاؤں۔ 1924 سے برطانیہ میں جماعت احمدیہ کا انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے، اور 1924 میں پہلا جلسہ ہوا۔ تو 1924 سے لے کے 2021 تک، آج تک اس ملک برطانیہ کی ملکہ یا شہزادہ کبھی ان کے جلسے میں شامل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بڑی چاپلوسی کی، مرزا صاحب نے بھی بہت چاپلوسیاں کی ہیں، اور مرزا محمود نے بھی بہت چاپلوسیوں میں خط لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بک ہے اس کی بھی۔ تو خیر، آپ خود سوچئے کہ جس ملک میں جلسہ ہو رہا ہے اس ملک کی رائل فیملی نے تو کبھی اٹینڈ نہیں کیا جلسہ، ان کا چھوٹا سا شہزادہ بھی کبھی نہیں آیا، تو بھاگ بھاگ کے افریقہ سے پکڑ کے بادشاہ لے کے آتے ہیں۔ تو کبھی گھر کے بھی تو بادشاہ کو کبھی بلا لیں، یا ان کو پتہ ہے ان کی اصلیت، اس لیے انہوں نے کبھی ان کو کہہ لیں توجہ ہی نہیں دینا پسند کی، تو نہ ان کو کبھی اپنے دربار میں بلایا۔ تو سوچنے کی بہت سارے یہاں پہ پوائنٹرز ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ روکتا ہوں، پھر میں آگے ایک اور بات کروں گا اسی سلسلے میں۔ جی محترم علی صاحب، اس وقت میرے ذہن میں ایک دو کوشچن آ رہے ہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ ہماری بات چیت بھی چلتی رہے،
ایک تو یہ ہے کہ بادشاہوں کا جلسہ سالانہ میں آنا، احمدیت قبول کرنا، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کپڑوں سے برکت پانا، ان کو کپڑوں کا ٹکڑا وغیرہ ملنا جو تھا، وہ باقی تو جماعت کے لیے ایمان میں زیادتی کا باعث بنا، لیکن آپ کے لیے بدزنی کا باعث بن گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی ہے، کیونکہ اب تک جن لوگوں سے نے بھی جماعت چھوڑنے کی اپنی داستان بیان کی تھی، ان میں سے کسی کا فکری اختلاف تھا، کسی کا کوئی کسی عہدیدار سے جھگڑا تھا، کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن یہ جو چیز تھی یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ نے بعد میں ان بادشاہوں کو تلاش کرنے کی یا جماعت سے پوچھنے کی کبھی کوئی خواہش یا کوشش وغیرہ کی یا نہیں؟ ایک تو اس کا جواب دیجیے گا، اور دوسرا یہ آپ بتائیے گا کہ یہ اگر مارکیٹنگ تھی تو یہ مارکیٹنگ کس کے لیے کی جاتی تھی؟ یہ اپنے لوگوں کے لیے کی جاتی تھی یا باقی دنیا کے لیے؟ تو یہ ایک ون آف دی مین فیکٹر تھا اتنے جھوٹوں کا، بیتوں کا اور یہ تماشے کرنا۔ تو اس کے بعد ایک دو دفعہ کوسچن آنسر بھی اٹینڈ کی میں نے مرزا طاہر کی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی۔ تو ایک وہاں پہ دوست تھے جنہوں نے کوسچن کیا کہ اگر ہم حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا وہاں پہ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں جا کے جو ہم نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں تو کیا کریں ہم اس کا۔ تو مرزا طاہر نے کہا کہ بے شک پڑھ لو، لیکن اپنی نماز الگ پڑھو، یا ہوٹل میں آ کے یا گھر میں یا وہاں پہ ہی دوبارہ ساری کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھو۔ یہ بات مجھے کبھی پسند نہیں آئی، اور آج تک یہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے گھر کے اندر جا کے یہ شخص منافقت سکھا رہا ہے۔ اس پہ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کہا کہ بس آج کے بعد میرے لیے ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گئی ہے یہ چیز۔ مجھے یہ لوگ بہت بڑے مفتری ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ باقی مرزا صاحب کی تو بکس تو میں نے وقتاً فوقتاً پڑھی ہوئی تھیں، اس میں بھی بہت ساری ایسی خرافات اور ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو سینس ہی نہیں میک کرتی، اور کوئی وہ اس کا لاجک ہی نہیں ہے۔ اور آپ ایک بک کو اٹھا لیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک انسان نے یہ بک نہیں لکھی ہوئی، یہ دو تین لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، کوئی ربط نہیں ہے چیزوں میں۔ تو وہ تو پہلے ہی میرے ذہن میں تھی چیزیں، اور مزید اس کو جھوٹ جو تھے جتنے، اس کو اور زیادہ پکا کر دیا مرزا طاہر کے جھوٹوں نے، اور پھر اس کے جو ایسے جوابات نے۔ تو ایسی منافقت میں تو نہیں کر سکتا، اور جب آپ کو موقع ملے کہ اللہ کے گھر میں جا کے آپ کو عبادت کرنے کا، تو وہاں پہ بھی جا کے منافقت اور یہ دھوکہ دہی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو بس میرے لیے یہی زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا زندگی میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ پھر آگے جا کے جو پرسنل ہیں میٹرز، وہ ایک اور ڈائمینشن لیتے ہیں، تو وہ میں اس کا بریفلی بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہوا۔ جی، میں آپ کے پہلے جو دو سوال ہیں ان کا جواب دے دیتا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ آپ نے جو پہلا اس میں سوال کیا بادشاہوں کے متعلق، ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ ون آف دا ٹرننگ پوائنٹ میں کہتا ہوں اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ورلڈ سٹیج پہ آپ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہو اور آج تک ان لوگوں کا پتہ نہیں لگا۔ دیکھیں، یہ ایک ہوتی ہے کہ جب آپ بہت سارے جھوٹ سن کے آپ کو کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے۔ کسی کے لیے چندوں کا مسئلہ بنتا ہے، کسی کے لیے رشتوں کا مسئلہ بنتا ہے، کسی کے لیے فقہی مسئلہ بنتا ہے، کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آتے مسیح وفات مسیح ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزوں سے میں ویل اویئر ہوں، ان چیزوں سے میں ویل اویئر ہوں، جو فقہی مسئلے ہیں یا دینی مسئلے ہیں ان سے میں ویل اویئر ہوں۔ اس کے مجھے آنسر بھی پتہ ہے، ان کے آنسر بھی مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے میرے لیے
وہ چیزیں بڑی کلیئر تھیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مرزا صاحب نے سب بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آلریڈی ساری چیزیں سٹیک اپ ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے جواب تو مجھے پتہ ہے، یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی فراڈ ہے. پھر آپ جب ورلڈ اسٹیج پہ اتنے بڑے بڑے سٹنٹس کرتے ہیں، اور اسی میں دوسرے آپ کا جو کوشچن ہے کہ یہ مارکیٹنگ کے سٹنٹس تھے، یہ کیا تھے، اپنے لوگوں کے لیے تھے، دوسروں کے لیے تھے؟ جی، دوسروں کے لیے بھی تھے جو سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں لوگ. اور اس وقت یاد رکھیے کہ ایکسیس ٹو دی انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی اتنی ایزیلی، انٹرنیٹ نہیں تھا. میں تو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں 1992 سے 93 سے، اس وقت موڈم ہوا کرتے تھے. اور میری کیونکہ ٹیلی کمیونیکیشن کی سائڈ کی بیک گراؤنڈ ہے، تو میں تو کہہ لیں کہ یو کے میں اس وقت چند لوگوں کے پاس لنڈن میں ہوا کرتے تھے، کہہ لیں موڈمز وغیرہ اس وقت یوز کیا کرتے تھے. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو میں تو آلریڈی اس چیز میں پروفیشن کی حساب سے ہی مجھے کہہ لیں کہ پہلے سے ہی اویئرنیس تھی اور ایکسیس تھی اس زمانے میں ہی، 90s میں ہی، ارلی 90s میں ہی. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایکسیس ٹو دی انفارمیشن بہت ایزیلی اویلیبل نہیں تھی. اونلی سورس آف انفارمیشن یا ٹیلی ویژن تھا یا ریڈیو تھا یا اخبارات تھے. تو اگر آپ مرزا صاحب کے ٹائم پہ جائیں تو انہوں نے اشتہارات اور بکس پھیلائیں، زیادہ تر تو اشتہارات. وہ ایک مارکیٹنگ کا سٹنٹ تھا اس زمانے میں، کیونکہ وہی ایک سورس تھا ایڈورٹائزمنٹ کا، تو اشتہارات. تو اس ٹائم سے آگے اگر دیکھیں، 90s میں، 80s میں آڈیو کا ٹائم تھا، تو ویڈیو وی سی آر وغیرہ بعد میں آیا. تو آڈیو کیسٹس کے ذریعے مرزا طاہر کے خطبے سرکولیٹ کرتے تھے. تو پھر 90s میں ویڈیو کا آ گیا، انہوں نے وہ یوز کیے. اب جب آیا انٹرنیٹ کا دور اور اس میں ویڈیو، آڈیو اور لٹریچر بھی اویلیبل ہونے لگا، یہاں پہ آ کے ان کو بہت بری طرح سے ڈیفیٹ ہو رہی ہے. اب یہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگ فوراً ان کی ویب سائٹ سے نکالتے ہیں ان کی بکس کو، آڈیو کو بھی نکالتے ہیں، ویڈیو کو بھی نکالتے ہیں. اب وہ 3 ایویڈنسز پریزنٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اب یہ بہت بری طرح سے ڈیفیٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو. تو یہ لیک آف اویلیبلٹی آف انفارمیشن ہونے کی وجہ سے یہ سکسیسفل رہے. جب ہر میڈیم پہ انفارمیشن اویلیبل ہے تو یہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے ان کی. تو بالکل یہ سارے مارکیٹنگ کے سٹنٹ تھے، چندے لینے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اتنے لوگ ہمارے جو ہے نا جلسے میں موجود ہے، پولیٹیشنز کو بھی دکھانے کے لیے تاکہ کیسز ہو سکے. اب 15-20 ہزار یا 10 ہزار لوگ یہاں پہ اکٹھے کر لینا، بلکہ 8 ہزار بھی اکٹھے کر لینا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک سکسیسفل جلسہ ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ بیزی لائف سٹائل ہے، اتنے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے. اب جتنے لوگ جلسے میں آنے والے ہیں وہ ساری بینیفٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگ تو 20-20 30-30 سال سے زندگی میں انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، تو وہ لوگ تو ہر وقت ہی اویلیبل ہوں گے. تو یہ جماعت ان کو بٹھا بٹھا کے لے کے آتی ہے جسٹ نمبرز دکھانے کے لیے، اور کہنے کہ یہ اسٹنٹ اس طرح کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا ڈیٹیلڈ آنسر مل گیا ہوگا اس چیز سے. میں واپس اسی بات پہ جاتا ہوں، کوئکلی سے اس کو ختم کرتا ہوں، پھر نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں فیز پہ. تو میرے لیے یہ چیزیں ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا وہ بنی کہ فقہی دینی مسائل کے علاوہ یہ چیزیں جو ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے. انسان کی کریڈیبلٹی، اس کا سچ اور اس کے جو بھی دعوے، تو مرزا طاہر نے بیتوں کے جو کروڑوں کے جھوٹ بولے وہ آج تک نظر نہیں آتے. اب 67 ملین کے قریب برطانیہ کی آبادی ہے. جتنی بیتوں کا انہوں نے اعلان کیا وہ تو برطانیہ سے بھی زیادہ تعداد بنتی ہے. تو اگر ہم ٹوٹل کریں تو لاسٹ انہوں نے جو اعلان کیا تھا وہ 16 کروڑ کا کیا تھا اس وقت 2002 میں.
تو اگر ہم ایک ایک بچہ بھی ان 16 کروڑ میں سے پیدا ہوتا تو آج کم از کم 24 کروڑ تو ہوتی آبادی، یعنی پورے پاکستان کی 22 کروڑ 24 کروڑ آبادی ہے، یعنی پورے پاکستان جتنے احمدی ہوتے تو آج کے دور میں ان کے 2-3 ملک تو اپنے ہونے چاہیے نا۔ تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اندھی عقیدت کی بجائے آپ خود سوچیں۔ ایک جھوٹے دعوے کرنے والا شخص اور ایک پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان کے جھوٹوں کی۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے ریسرچ ہی نہیں کی، نہ پڑھا ہے اپنی بکس کو۔ تو یہ چیزیں میرے لیے پہلے سے ہی کہہ لیں ایکمولیٹ ہوئی تھیں، میرے نالج میں تھیں۔ تو میرے لیے کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹس بننے شروع ہو گئے، اور پھر میں نے اور بھی ان کے متعلق ریسرچ کی۔ تو جو فائنڈنگز آئیں تو وہ بڑی کہہ لیں کہ ہوش ربا تھیں۔ تو خیر وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کون کون وہ لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ اس طرح ہے۔ تو میں اگلی اس میں بات کروں گا تھوڑی سی فیملی سائڈ پہ، پرسنل میٹرز پہ، تو پھر آگے چلتے۔ تو بہرحال جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جماعت کو چھوڑتا ہوں تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے جو دعوے ہیں وہ غلط ہے دینی لحاظ سے بھی، اور سارے جو مرزا صاحب نے کلیم کیے وہ بھی سب جھوٹ نکلے ریسرچ کرنے کے بعد۔ پھر آگے جو خلفاء تھے ان کے وہ بھی سب جھوٹ۔ تو سارا ایک کہہ لے کہ ان کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا وہ بالکل کہہ لیں ختم ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر یہ جو ان کا چندوں کا نظام اور ہر ایک چیز جو ہے نا کنٹرول کرنے کی، وہ ایک مکمل ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح یہ کرتے ہیں، وہ کسی وقت بات کریں گے اس پہ۔ تو بہرحال جب میری ایکس وائف کو پتہ لگا کہ یہ چیزیں میں چھوڑتا ہوں، اور ان دنوں میں ذرا دبئی میں میرے کچھ ایک دو پروجیکٹس تھے اور کچھ میری کہہ لیں کہ مصروفیات تھی، تو وہاں پہ میں مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا جب بھی موقع ملتا۔ تو ایک دو دفعہ ویڈیو بنا کے لے آیا، جب میں گھر میں لندن میں آ کے وہ میں نے چلائی اور دکھائی تو وہ مجھے میری ایکس وائف اس وقت کہتی کہ تم کیا مسجد میں تم نے نماز پڑھی، وہاں پہ پڑھی؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کا گھر ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اس میں کیا ہے؟ تو اوہو نہیں نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو حضور نے منع کیا ہوا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طرح بس معاملات کہہ لیں کہ شروع ہوئے۔ تو کہہ لیں کہ ریلیجس ڈفرینسز ہوتے چلے گئے، تو ان کی انوالومنٹ بھی پرسنل میٹرز میں ہونے لگ پڑی۔ یہ خواتین کے ذریعے ایسے ہی کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں رشتہ داروں کے ذریعے۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوا کہ بس کہہ لیں کہ میں جب گھر میں آیا ہوں تو معاملات ہی کچھ اور تھے، گھر خالی اور گھر کے اندر گھر والے نہیں، تو وہ روپوش ہو گئے۔ تو اس طرح ہے سلسلہ۔ پھر یہ کہہ لیں کہ بہت ہر قسم کے دباؤ ڈالے گئے، سب چیزیں ہوئیں، فیملی کی طرف سے بھی ہی، دوسری طرف سے بھی۔ لیکن جو مذہب ہے وہ ایک انسان کا پرائیویٹ میٹر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں پوری اجازت دیتا ہر کسی کو، تو اس میں انفورس کرنا یا کہہ لیں کہ زبردستی لگانا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ انسان کو حق دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال کہہ لیں کہ مجھے تقریباً 8 9 سال 10 سال کے قریب عرصہ لگا اپنے بچوں سے دوبارہ ملنے کا۔ وہ ان کو کہہ لیں کہ لاپتہ انہوں نے کر دیا، یا بہت مطلب کہ مجھے کوششوں کے بعد پھر جب پتہ لگا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں سے کہیں اور نکل جاتے تھے۔ تو بڑی مشکلات ہیں وہ، اب میں پرائیویٹ اس پہ نہیں جاتا۔ تو اب ماشاءاللہ
میرے پاس پچھلے 3 سال سے بچے بھی ہیں، اور میں اپنا بہت خوشحال ہوں. نہ میں مرا ہوں، نہ چندے روکنے سے برکت میری اڑی ہے، بلکہ اور زیادہ برکت پڑ گئی ہے جب سے ان لوگوں کو چھوڑا ہے. اللہ کے فضل سے میرے کہہ دیں کہ جس کو کہتے ہیں نا دن چگنی رات، اس طرح کر کے جو بھی بات ہے. اب میں محاورہ مجھے ذرا بھول رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں. یعنی کہ ایوری ڈے واز ریئلی ریئلی پروگریسو ڈے فار می. تو یہ بات میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ کوئی نہیں مرتا، کوئی آپ کا بیڑا گرک نہیں ہوتا، کوئی برکت نہیں اٹھتی، بلکہ برکت پڑ جاتی ہے. اور ایوری ڈے بیکمز ویری پروڈکٹیو، اور کہہ لیں کہ لکی ڈے ہی ہو جاتا ہے جب سے ان سے جان چھٹتی ہے. سوری، میں محاورہ جو ہے نا وہ بھول گیا ہوں، تو خیر معذرت چاہتا ہوں اس پہ. جی آپ مجھے بتا دیجئے اگر کوئی کوشچن ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اتنا کور کر لیا ہے انیشل پارٹ جو ہے، جماعت کیوں چھوڑی اس کا. اب اگر کوئی اور کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیجئے، تو نہیں تو پھر آگے اور دوسرے کوئی کوشچن ہے تو کوئی بات نہیں. جی آپ بے شک سوال کر لیجئے، کوئی بات نہیں. تو اس سے مجھے ذرا کوئی پوائنٹر جو ہے وہ مل جاتے ہیں کہ کیا آپ چاہتی ہیں کوشچن، یا کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہیں، تو میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. جی جی جی، کوئی بات نہیں، میں نے صرف توجہ دلائی ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بات کرتے ہوئے دھیان نہیں جاتا. اچھا، اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ان کو، اعلان کر دیا، یا آپ نے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ علیحدہ ہو گئے تو پھر آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا ان لوگوں کا؟ جی میں یہ سوال کو دوسرے انداز میں جواب دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی اپنی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے. ماشاءاللہ میری جو فیملی کے کچھ ممبر قادیانیت کو یا احمدیت کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ اس پروسیس میں ہیں. تو اعلان تو کہہ لیں کہ میرا تو ان سے تعلق کافی عرصے سے ختم ہے، تقریباً 15-20 سال ہونے والے ہیں. کیونکہ اب پوزیشن ایسی ہے میری جو فیملی میں، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پوری طرح سے چھوڑ دیں ان کو، اور اس میں سے کافی حد تک چھوڑ چکے ہوئے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اعلان کرنا، یہ کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں پچھلے 20 سال سے ان کو کوئی چندے، کوئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے باقاعدہ طور پہ کہنا یا ان کو بھیجنا اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می، کیونکہ میں تو مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میرے سارے تعلقات وہ ہیں. تو ایون آپ بتا بھی ان کو دیتے ہیں، یہ پھر بھی آپ کی ڈیٹیلز کو ڈیلیٹ نہیں کرتے. جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ڈیٹیلز کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، یہ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے اتنے ممبران ہیں. حالانکہ وہ لوگ ان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کے ریکارڈز کو ڈیلیٹ نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے تاکہ ہم نمبرز دکھا سکیں، دیکھو جی ہمارے اتنے نمبرز ہیں کمپیوٹر میں، اور اتنے لوگ ماننے والے ہیں. اگر کوئی پوچھے تو یہ نہیں بتائیں گے کہ کتنے واقعی ایکٹیو ممبرز ہیں اور کتنے ان کے ایکچوئل پارٹیسپینٹ ہیں. تو یہ مجھے کچھ چیزیں اندر کی پتہ ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، تو یہ اور طرف چلی جائے گی بات. خیر بہرحال میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں، اور 20 سال سے تقریباً، اب تو 18-20 سال سے ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ کوئی، میں تو اللہ کے شکر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس قذاب
دعوے دار کا میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کذاب جھوٹا انسان تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی کے مطابق 30 دجالوں کا جو کہا ہی واز ون آف دیم ایز ویل، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال باقی آپ جو بھی سوال ہوگا میں اس کا آنسر دے دوں گا۔ اور ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اور اس طرح گھر ٹوٹتے ہیں اور فیملی بکھر جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بعض لوگ تو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن بعض شدید قسم کی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ایک عجیب و غریب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو بیچارے بیمار ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری صورتحال ہوتی ہے، تو اس میں سے آپ کیسے گزرے اس کرائسس میں سے؟ جی، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جی، یہ بالکل بہت ویلڈ سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیدائشی احمدی ہو، آپ کے سارے ریلیشنز اسی جماعت یا اسی کلٹ کے حساب سے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سارے کے سارے، اور مستقبل کے بھی رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اسی کلٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو آپ ایک کلوزڈ کہہ لیں کہ کمیونٹی میں رہتے ہو اور آپ کا باہر کی دنیا سے کوئی اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، اور بچپن سے ہی آپ کی ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ مولوی برا، دوسرے لوگ برے، ہم ہی صرف اچھے ہیں، تو وہ پرسیپشن لے کے بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اسی طرح ہی وہ بیچارہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور وہ باہر کوئی تعلقات نہیں بناتا، نہ اپنے عقائد کے متعلق جانتا ہے۔ تو واقعی جب وہ چھوڑتا ہے تو وہ ایک ٹروما کہہ لیں، اس کو سوشل ٹروما میں سے بھی گزرتا ہے، اور سائیکولوجیکل ٹروما تو ہوتا ہی ہے، تو پریشرز بھی آتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو بالکل میں اکیلا بالکل کٹ گیا سب سے اور اکیلا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین رہا۔ مشکلات آئیں، ہر طرح کے دباؤ ڈالے، بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی، بچوں کو جدا کر کے دباؤ دینے کے لیے، تو 8-9 سال یہ کھیل ہوتے رہے، لیکن میں نے یہ راستہ نہیں چھوڑا، کیونکہ جب سچائی انسان کو پتہ لگ جائے کہ یہ سچائی ہے اور یہ سب ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو وہ انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس کی گرفت میں تو سب کچھ ہے، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ جو بھی دنیاوی طور پہ اپنی ذرائع کو لائے استعمال میں، اور کوشش کرے ان چیزوں کو مطلب کہ ریزالو کرنے کی، تو یہ نہیں کہ کمپرومائز کرنے کی، ریزالو کرنے کی۔ ریزالو کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کمپرومائز کر جاؤ، نہیں، کمپرومائز ان چیزوں پہ کمپرومائز ہوتا ہے جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، تو یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی جو یہ چیزیں چاہتے تھے، وہ تو میرے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہوتی، تو اس لیے اس کی قیمت کہہ لیں یا جو مرضی آزمائش کہہ لیں، تو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے ہر انسان کو، تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت دینے والا۔ اب اللہ کے فضل سے مجھے سب چیزیں ایک ایک کر کے سب واپس مل گئیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی کو ٹیسٹ کہتے ہیں، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو انسان نے ان چیزوں سے گزرنا ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں یہاں پہ ضرور ان لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس آڈیو کے بعد اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گئے، جو باتیں ہم پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، گندگی ہے، اب تو آپ نے سن لیا ان کے دو روحانی وجودوں کے درمیان آڈیو جو آئی ہے، یعنی مرزا مسرور اور ندا صاحبہ کے متعلق آپ نے گفتگو کو بھی سنا ہے، تبصرے بھی سنے ہیں، تو اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ ہی نہیں گئی، ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو میں لوگوں کو یہاں پہ ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے،
اگر ہمارے بڑوں نے غلطی کی اور انہوں نے چیزیں چھپائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، نہ آپ نے بکس کو پڑھا، نہ آپ نے ریسرچ کی، نہ آپ نے ان لوگوں سے کوشچن کیے، اور اندھے آپ عقیدت میں چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آج یہ گفتگو آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیتی ہے. یعنی ندا صاحبہ کی اور مسرور صاحب کی جو آپ نے گفتگو سنی ہے، وہ بہت سارے پردے اٹھا دیتی ہے. تو اس لیے میں اپنے جتنے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں جو اس کلٹ میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ذرا اوپن مائنڈ ہو کے سوچئے اور انالائز کیجئے اور فیصلے کیجئے. جی محترم، بعض مربع کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو آڈیو ہے اس نے بیسیکلی جو ہلا کے رکھ دیا ہے وہ نئی نسل کو ہے. پرانی گھر کی جو بوڑھیاں تھیں، انہیں جب نوجوان بچوں بچیوں نے یہ سنائی کہ یہ کیا ہے تو وہ سن کے کہنے لگی کہ یہ تے سانو پہلے ہی پتا سی، یہ تے سب ہوندا ہی رہندا ہے، ایک کیڑی نویں گل ہے تے ایسیاں گلاں تے چپ ہی رہنا چاہیے. تو مطلب ہے کہ بڑی یہ حیرت کی بات ہے کہ انہیں آلریڈی یہ سب کچھ پتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بے حسی. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سانو تے پتہ ہی ہے، ہوندا رہندا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اپنے ساتھ بھی، اپنی اگلی نسلوں کے ساتھ بھی، اور اب بھی آپ شرما نہیں رہے جھوٹ بولنے سے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہضم کر لو. کیوں؟ یہ ایک جرم ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ دینی تعلیم ہے، نہ دنیاوی تعلیم ہے. کسی لحاظ سے بھی یہ جرائم جو ہیں قابل قبول نہیں ہے، نہ دینی لحاظ سے بھی، نہ دنیاوی لحاظ سے. اب آپ ان لوگوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ڈیڈ سولز ہیں، بالکل ان کی روح بالکل مری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا ویجیٹیبل لائف جینے والی، یا اب میں کہوں کہ جانوروں والی. انسان میں اور جانور میں صرف کانشیسنس کا فرق ہے، تھاٹس کا فرق ہے، اور کریٹیوٹی کا فرق ہے. یہاں پہ ان لوگوں کی نہ یہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح ہی دنیا میں آئے اور اسی طرح ہی انہوں نے چلے جانا ہے دنیا سے. تو ان لوگوں کے تو بلیف یا کہہ لیں کہ کانسیپٹس ہی اتنی بری طرح سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، انفارچونیٹلی یہ لوگ ڈسیبل ہو چکے ہوئے ہیں، جو اس نسل کے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے، جن کے اندر فکری سوچ کے آثار ہی نہیں ہے، جو سوچ ہی نہیں سکتے، ویژن بھی نہیں کر سکتے آنے والی نسلوں کے لیے، یعنی دور رس ان کے نتائج کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اب آپ ان لوگوں سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے بچوں کو ایسے ہی ایڈوائس دینی ہے، بس چپ رہو. اگر ان کی بچی کے ساتھ یہ ہو جائے تو وہ پھر یہی مشورہ دیں گے. تبھی 130 سال تک یہ گندگی چلتی رہی اور سب چپ کر کے بیٹھے رہے، عزتیں بھی لٹواتے رہے، اپنی اولادیں بھی لٹواتے رہے، اور دولت بھی لٹواتے رہے، اور اپنی پراپرٹی بھی لٹواتے رہے. وہ اس طرح ہے، عزت لٹوانے کا تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا اس آڈیو میں. جو اپنے گھر کی بچی محفوظ نہیں تو وہ دوسروں کی عزتوں کی کیا حفاظت کریں گے، اور وہ کیا گارنٹی ہے؟ اور بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، انہوں نے دبایا. اب دولت وہ اس طرح لٹاتے رہتے ہیں، چندوں سے، قبروں کی تجارت سے، یعنی وصیت کا نظام. دولت کے علاوہ جو پراپرٹیز لٹتی ہے وہ وصیت میں چلی جاتی ہے. اولاد جو لٹتی ہے عزت کے حساب سے بھی لٹتی ہے، اور وقف نیو کے حساب سے بھی لٹتی ہے، وہ بھی ان کو دے دیتے ہیں. اب ان سے پوچھو کہ آپ کا سب کچھ تو لٹ جاتا ہے، تو آپ پھر آئے کس لیے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کریٹ کیا تو اس کا کوئی پرپس تھا.
نہیں تو آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کو تو بیسکس ہی نہیں سمجھ آتی، اور ان کو جب آپ ان کے حقوق بتائیں یا ان کو اس طرف توجہ دلائیں تو یہ اتنے اندھے لوگ ہیں. آنکھیں تو ان کی کھلتی ہیں. وہ کس چیز میں کھلتی ہیں؟ اپنی جو کہہ لیں مارا ماری، چندے دینے اور غلط کام وغیرہ بھی کرتے رہیں تو اس جرائم پیشہ چیزوں کو بڑھانے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. جب حق کی بات کی طرف کوئی بلائے تو تب آنکھیں بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، دل کے پردے بھی سارے ان کے جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں. تو روشنی کی طرف توجہ نہیں یہ کرتے. تو باقی ہیرا پھیری، مارا ماری، قتل و غارت اور گندگی کی طرف ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے، اس طرف آنکھیں بڑی تیزی سے ان کی کھلتی ہیں اور اس طرف عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑے لمحہ فکریہ ہے. تو میں بس اسی پہ روکتا ہوں. وہ محترم مجھے کسی کا مصرع یاد آ رہا ہے، اس شہر بے امان میں چپ کا رواج تھا، یعنی ہر چیز کے اوپر ایک خاموشی اختیار کر لی جائے. ہماری ایک دوست مجھے بتا رہی تھیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ربوہ میں رہتے تھے، یعنی وہ ربوہ میں رہتے تھے، تو ان دنوں میں ایک صدر صاحبہ جو تھیں وہ گھر میں آ کے کہہ رہی تھیں کہ کسی بھی مطلب ہے کہ گھروں میں بات نہ کریں فلانے میاں صاحب کے بارے میں، ان کے اوپر کسی نے غلط الزام لگایا تو اس کے بارے میں کہیں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر لوگ بالکل خاموش ہو جاتے تھے. اس طرح پاناما لیکس ہوئیں، لوگوں کو کہا گیا چپ رہو، بس کوئی بات نہ کرے اس کے بارے میں، خاموشی. اب یہ ندا سکینڈل ہے تو کہا جا رہا ہے کہ خاموش رہیں، کسی اس بارے میں بات نہ کریں، یہ پولیس کیس ہے. جب پولیس کیس نہیں بھی ہوتا تب بھی خاموش رہیں، جب پولیس کیس ہو تب بھی خاموش رہیں، یعنی ہر حالت میں خاموش رہیں. تو اس شہر بے امان میں چپ کا رواج ہے. جی محترم، اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو نظام جماعت ہے، ظاہر ہے آپ جماعت میں تھے، آپ نے بھی قریب سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ نظام جو ہے وہ انسانوں کے لیے سودمند ہے یا یہ ان کی صلاحیتوں کو کچلنے والا ہے؟ اس نظام سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا عام احمدی کو اس نظام کا کوئی فائدہ ہے یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں جنہوں نے یہ نظام تشکیل دیا، یہ فائدہ جو ہے وہ ان کی طرف ہے، اس کا بہاؤ جو ہے وہ ان کی طرف ہے؟ اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن کیا اور بڑا ہی خطرناک کوشچن ہے نظام جماعت کے متعلق. نظام جماعت کے متعلق آپ نے مسرور صاحب کی آڈیو میں سنا ہے، وہ ندا کو کہہ رہے ہیں کہ تم برٹش کورٹ میں نہ جاؤ ہے، اور اگر وہ دھمکی دے رہے ہیں اگر اس طرح کرتی ہو تو نظام جماعت حرکت میں آئے گا اور وہ جو چاہے کریں گے، میں ان کو پوری ایک قسم کی کھلی چھٹی دوں گا. تو آخر نظام جماعت ہے کیا چیز جس کے آگے مسرور بھی بے بس ہے؟ یہ کیا بلا کا نام ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل کھلی چھٹی دے دوں گا، وہ جو چاہے کرے، وہ کرتا رہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ندا صاحبہ کو. اب جو عقیدت مند اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی پوتی نواسی ان کے خاندان کی ہے، اس کو وہ دھمکی دے رہے ہیں. تو نظام جماعت میں کون لوگ ہیں؟ نظام جماعت آخر کیا چیز ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر، ریسورسز میں کیا آ جاتا ہے؟ پیسہ، انفلوئنس، پولیٹیشین، منسٹرز، جو بھی ریسورسز میں آتی ہے چیز، وہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کریں گے. یہ ہے نظام جماعت، اور وہ لوگ جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں غنڈہ گردی کرنے کے لیے. اور اس میں وہ بچی کہتی ہے کہ ہٹ مین ہائر کرو اور مجھے گچی سے پکڑو اور مار دو، اور وہ عطر کا اور ان کا بھی حوالہ دیتی ہے. تو یہ ہے نظام جماعت ایز اے بریف. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ریسنٹ ٹائم کی ایک ایگزامپل میں نے دے دی ہے نظام جماعت کی بقول مسرور اور ندا کے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی بریف.
اب ذرا پیچھے چلتے ہیں. نظام جماعت کس نے قائم کیا؟ مرزا محمود، ٹھیک ہے، انہوں نے قائم کیا. اور آپ ذرا دیکھیے، انہوں نے ایک نظام نو کی بات کی جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. یہ نیو ورلڈ آرڈر اب کا نہیں ہے. یہ اگر مرزا محمود کہہ رہا ہے کہ یہ نظام نو، نیو ورلڈ آرڈر، یہ بہت پرانا ہے. تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے سٹرکچر. تو وہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے، اور عام آدمی کے لیے کیا فائدہ ہے؟ عام آدمی کی تو میں نے ابھی پچھلی آڈیو میں کہا کہ اس کی تو دولت بھی لٹ گئی، جائیداد بھی لٹ گئی، اولاد بھی لٹ گئی، ایمان بھی لٹ گیا. وہ تو مخلص، جتنا مخلص ہو گیا اتنا مفلس ہو گیا. یعنی وہ تو بالکل کہہ لے کہ ایک ایک نوالے کو ترسنے والا بن گیا. تو یہ نظام جماعت تباہی کا نظام ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دے دیا مسلمانوں کو، تو کیا دنیا میں اس سے بہتر کوئی نظام آ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. میری تو یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن میں اور سنت کے حساب سے وہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے دے دی گئی ہیں. تو یہ ایک اپنا سسٹم بنانا، یہ سسٹم صرف اور صرف ڈسیبل اور سائیکولوجیکلی لوگوں کو مفلوج کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. خوف و ہراس کا نظام ہے کہ بیوی خامند کی جاسوس، اور بیوی کے جاسوس لجنا، اور لجنا کے جاسوس اوپر جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ نظام گھر سے لے کے اوپر تک جاسوسی ہی کرتا رہتا ہے ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کی اطلاع پہنچاتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو چوستا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بینیفیشری کون ہے؟ چند لوگ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ صرف 50 سے لے کے 150 تک کی تعداد کے لوگ ہیں جو اس مشینری کو چلا رہے ہیں، بس. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. اور مختلف لیئرز ہیں، مختلف اس کے لیولز ہیں. سمجھنے والے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے میرے جواب سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. جی محترم، سوال یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ سکینڈل منظر عام پہ آیا ہے، اس سے یہ تو بات ہو گئی کہ جماعت کو بہت دھچکا پہنچا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سکینڈل کی وجہ سے کتنا دھچکا پہنچا ہوا ہے، یہ سارا جو امیج ہے وہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے، اور پھر اس پر خاموشی اختیار کرنے سے، یعنی کہ اس پہ وضاحت نہیں دی گئی. کم از کم یہی کہہ دیا جاتا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ملزموں ہم تحقیق کریں گے، ہم چھان بین کریں گے، اور جو ملزم ہیں ہم ان کو خود بھی گرفت میں لائیں گے، ان کو سزا دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہی کہہ دیا جاتا تو کچھ نہ کچھ اشکشوئی ہو جاتی. لیکن ایک مکمل خاموشی اختیار کی گئی، جس کی وجہ سے ڈیمیج جو تھا وہ دگنا ہو گیا. جی جی، یہ آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے. میں یہ کہتا ہوں آڈیو سے بہت ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ ٹائٹینک شپ ہے، اس کے اندر ہو گیا سوراخ، اور اس میں روز بہ روز پانی داخل ہو رہا ہے، اور یہ اس سوراخ کو بند بھی نہیں کر سکتے. یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ ہوگا، یہ جتنی بھی اس شپ پہ لائف بوٹ ہے نا، اس کو پکڑیں گے، چھلانگے ماریں گے، اور یہ بھاگنے کی کریں گے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل جو مغرب میں ہے وہ تو آلریڈی فیصلے کر چکی ہوئی ہے، کیونکہ میری آبزرویشن میں ہے، اور میں اپنے بہت سارے لوگوں کو مغرب میں جانتا ہوں، ان کے بچوں نے فیصلے صاف صاف کر کے ماں باپ کو بتا دیے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ انفارمیشن کو روک نہیں سکتے. بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے، وہ فوراً جو بھی کوشچن ہوتے ہیں، ایون حضور صاحب کے جو ان کے خطبے آتے ہیں، کئی ایسے بچے ہیں جو نوٹس بنا کے فوراً کراس چیک کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی بات غلط ہے. پھر وہ تفاسیر سے بھی چیک کرتے ہیں، مختلف مختلف ایسے بھی بچے ہیں، اور وہ انہوں نے فوراً 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں ڈیسیزن کر کے اپنے فیصلے کر لیے ہیں، اور ماں باپ کو کہہ دیا آپ نے رہنا ہے تو آپ بے شک رہیں،
یہ جھوٹا کلٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ سمجھتے تھے کہ بہت اچھا کیا، ہم باہر آ گئے، ہمیں آزادی مل گئی۔ اب آزادی جو ہے وہی ان کو گلے پڑ چکی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، وہ آپ نے جو بات کی کہ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو ان کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ جب اس 44 منٹ میں مسرور صاحب نے اپنی نالج کی کہہ لیں کہ پوری کیٹلاگ ڈسپلے کر دیا ہے کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے، تب وہ بیان دیں گے کوئی بھی تو وہ ان کے گلے پڑ جائے گا، تو کس حساب سے دیں گے؟ تو اب وہ بیان دیتے ہیں تو وہ ایز اے اسٹیٹمنٹ کنسیڈر ہوگی، تو کل کو اگر ان کو پولیس کے پاس جانا پڑے، کورٹ میں جانا پڑے، تو وہ بیان پریزنٹ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بیان دینے سے بھی گھبرا رہے ہیں، اگر نہیں دیتے تو جو ڈیمیج جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اس کو تو یہ ریکور نہیں کر سکتے، وہ ان کے اب بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ دو لوگوں کی کنورسیشن ہے، وہ جو ڈسپلے کرتی ہے کنورسیشن، وہ تو ہوش اڑا دیے ہیں۔ کئی لوگ تو 2 3 دن شاکس میں سے ہی نہیں نکلے کہ وہ اتنے حیران پریشان ہیں کہ یہ دو روحانی وجودوں کی ایمان افروز گفتگو سن کے لوگ تو ابھی تک سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم 130 سال سے اس خاندان کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لوگ جو عقیدت پسند ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی روٹیاں، ان کی بچی ہوئی لنگر کی دال، ان کے گلاس میں جو پانی پیا ہوا وہ تک گھر لے کے آئے ہیں برکت کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں توبہ استغفار کہ ہم یہ کیا کرتے رہے ہیں گناہ۔ تو کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے نظر میں ہیں جنہوں نے آڈیو کے اسی دن ہی سننے کے بعد ان کی تصویریں اٹھا کے ربش بینز میں پھینک دی ہیں۔ انہوں نے کہا توبہ استغفار، ہمارے گھروں میں نہ فرشتے آئیں گے نہ ہی کوئی برکتیں آئیں گی، یہ زانی گندے لوگوں کی ہم نے تصویریں اوپر لگائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے فوراً اٹھا کے پھینک دی، اور جن لوگوں نے ڈائریکٹ ڈیبٹ یا اسٹینڈنگ آرڈر سے بینک سے چندے کے پیسے جاتے تھے فوراً ہی کینسل کر دیے۔ تو یہ تو ہیں ڈیمیجز۔ باقی رہے گی اسٹیٹمنٹس وغیرہ، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، ندا نے نگیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم پولیس میں گئے تھے، یہ ہوا تھا، ہم نے پہلے رپورٹ کی تھی، اس نے تو سارے بتا دیا کہ میں نے کب رپورٹ کیا ہے، یہ کب کر رہے ہیں۔ ان کا دسمبر میں رفیقہ یاد کا وہ آ رہا ہے اسٹیٹمنٹ، تو آپ خود دیکھ لیجئے ان کا یہ حال۔ تو ڈیمیجز تو ان کے ہو گئے۔ اب کوئی بھی آگے آئے، جو مرضی وضاحتیں پیش کرے، جو مرضی اس کو تعویلیں نکالے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا۔ آپ یہ سوچئے کہ 130 سال سے یہ لوگ چھپاتے رہے۔ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اوور رن ہو گیا، اس کلٹ کی عمر اوور رن ہو گئی ہے، یہ لانگ ڈیو تھا ان کا، کہہ لیں کہ ختم ہونا۔ یہ اب ختم ہو گئے، میرے حساب سے یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اب کوئی بات نہیں بنتی حیات مسیح، وفات مسیح یا دینی مسائل پہ ان سے بات کرنے کی۔ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے، زیرو کریڈیبلٹی ہے۔ اور یہ مرزا خاندان کی دو لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا آپس میں، کوئی تیسرا تو تھا نہیں۔ تو یہ ہے ان کی اصلیت۔ جس طرح کا بیج ہوگا اسی طرح کا ہی پودا ہوگا، اسی طرح کا ہی پھل لگیں گے۔ تو یہ سامنے آ گئے ہیں، جو مرزا صاحب کے خاندان کے پھل جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں، سب نے وہ ٹیسٹ کر لیے ہوئے ہیں، اپنے کانوں سے ٹیسٹ کر لی ہیں وہ، تو اب کیا رہ گیا ہے؟ تو اس لیے یہ میں تو سمجھتا ہوں ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو اپنے پیسے بچائیں، اپنی اولادیں بچائیں، اب تو فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ اب یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب تو فیصلے کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور اپنی نسلوں کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے آبا و اجداد نے غلطیاں کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسی ڈگر پہ چلتے جائیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے عقیدت کی، اور بس پیچھے ہاتھ باندھ کے، اور بس پتہ نہیں ہے منزل کا کہ کس طرف جا رہے ہیں، بس چلتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آڈیو کو رحمت جانیے، اور اس کو وارننگ سمجھیے، اور اپنی نسلوں کو بچائیں، اور اپنے ایمان کو بچائیں، اور فیصلے کریں
تو یہ میں کہوں گا اس پہ ڈیمیج جو ہونا تھا وہ ان کے لیے ہوا ہے، آپ کے لیے ڈیمیج نہیں ہوا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی کہہ لیں کہ خوشخبری بن کے آئی ہے، تاکہ آپ اپنے پیسے بھی بچائیں، نسلیں بھی بچائیں. جی جی محترم، یہ جو نظام جماعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ خلیفہ صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر نظام جماعت حرکت میں آئے گا. یہ نظام جماعت کیا کچھ لوگوں کی ایک ٹولی ہے؟ کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو نظام جماعت ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو خلیفہ صاحب ہیں یہ مطلب صلاحیتیں کم رکھتے ہیں، سوری ٹو سے، مطلب یہ کہ یہ معاملات کو سنبھال نہیں سکتے، یہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، ان میں انیشیٹو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کے اختیارات کو کم کر دیا جائے اور ان کا پروٹوکول بڑھا دیا جائے، تاکہ یہ اس پروٹوکول کی خوشی میں اور اپنی اہمیت کو محسوس کر کے اس میں خوش و خرم رہیں، لیکن اختیارات جو ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتا چلا گیا کہ جو خلیفہ ایک کم صلاحیت والا آگے آ جاتا تھا، پھر اس کا پروٹوکول بڑھایا جائے اور اختیارات کم کر دیے جائیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو پس پردہ حکومت کر رہے؟ جی نظام جماعت کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر تھوڑا سا آپ کا جو ڈفرنٹ اینگل سے آپ نے کوشچن کیا اس کا میں کہہ دیتا ہوں. یہ وہی لوگ چلا رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں پیسہ ہے، جن کے آف شور اکاؤنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے متعدد بار کہا ہے کہ مسرور صاحب برطانیہ میں 12 چیریٹیز میں ٹرسٹی بھی نہیں ہے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ کسی چیز کے ممبر ہی نہیں ہے، یعنی ان کی چیریٹیز کے ممبر ہی نہیں ہے. یہ یہاں پہ ایز اے چیریٹی رجسٹر ہوئے ہوئے ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ مسرور صاحب کی دیکھا جائے تو ان کی حیثیت ایک ملا کی ہے، مسجد کے ملا کی. ٹھیک ہے، وہ ہر جمعے کو کھڑا ہوتا ہے، خطبہ دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور سال میں ایک جلسہ کر لیتا ہے، اور بس اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی اختیارات میں کوئی حیثیت ہے. بس وہ ایک مسجد کا ملا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ذرا کہہ لیں کہ ذرا ماڈرنائز قسم سے اس کو گاڑی دے دی ہے اور ایک اچھا سا گھر دے دیا ہے، اور اس کی کوریج آ جاتی ہے ذرا ہفتے میں ایک دو دفعہ ٹی وی پہ، اور بس یہی ہے حیثیت ہے ان کی. آپ نے بات کی اختیارات کی، مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں جو ان کے خلفاء تھے ان کے کیا اختیارات تھے؟ کیا وہ حکومت سے ابو تھے؟ نہیں، وہ بھی حکومت سے ابو نہیں تھے. ہاں، وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کا نام روا تھا، اس کے اندر وہ ایک بدماش جس طرح اپنے علاقے میں روب رکھتا ہے، گنڈا ہوتا ہے، جس کو مرضی اٹھوا دے، قتل کروا دے، تو وہ اسی طرح ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پگڑی والا بدماش تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، جس کو تھوڑا بہت پتا تھا اور اس کے نیچے کچھ کام کرنے والے لوگ تھے. تو بس یہ تھا، اور اس کا طریقہ واردات اور طرح کا تھا، مذہب کا لبادہ تھا. بدماش یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار ڈفرنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ طریقہ واردات مذہب کی آڑ میں تھا. تو یہ ہے. اب برطانیہ میں خلیفہ صاحب تو حکم کے انڈر آتے ہیں، ملکہ کے برٹش لا کے انڈر آتے ہیں، اور ادھر سے وہ نہ 12 چیریٹیز کے ممبرز ہیں کہ نہ ایم ڈی اے کے وہ ٹرسٹی کے ممبر ہیں. ابھی ہمارے پیارے جو شینڈی شاہ صاحب ہیں، جن کو پیار سے شینڈی شاہ صاحب کہا جاتا ہے، نصیر شاہ ان کا نام ہے، ان کی ڈسمسل انہوں نے کی ہے. تو وہ ڈسمس تو کر ہی نہیں سکتے، تو وہ کس حیثیت میں مسرور صاحب ڈسمس کر رہے ہیں؟ وہ تو خود بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی نہیں ہے، نہ وہ چیئرمین ہے. تو ان کی حیثیت صرف ایک مسجد کے ملا کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح ہی وہ مسرور صاحب حکم لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں.
ایون 12 چیریٹیز کے ڈائریکٹر سے بھی حکم لینے والے ہیں اور برطانیہ کے قانون سے بھی حکم لینے والے ہیں. وہ بااختیار ہے ہی نہیں ہے. کیا وہ یہاں پہ ایک شرعی عدالت لگائیں گے؟ اگر وہ عدالت لگاتے ہیں، پکڑ لیں سارے گواہوں کو، مطلب گواہوں کو کہہ رہا ہوں، سوری، وہ مجرموں کو، تو لگائیں، گرفتار کریں. وہ گواہ دیکھ لیجئے گا، 4 سے زیادہ بلکہ درجنوں گواہ آ جائیں گے گواہی دینے کے لیے. وہ لگائیں، یہاں پہ پریس کانفرنس کریں، لگائیں کہ ہم نے یہ سارے جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور میں حکم صادر کرتا ہوں کہ ان کو سنسار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو 4 گواہ جو ہے نا وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، 4 سے زیادہ لوگ آ جائیں گے، یہ گارنٹی ہے. تو اس لیے یہ حکم لینے والا خلیفہ ہے، یہ دینے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے تو ملکہ کی بیعت کی ہوئی ہے، تو یہ کیا حکم دیں گے؟ تو جی، اور آگے آپ پوچھئے سوال، بہت مزیدار سوال آ رہے ہیں. کوئی نہیں، اچھا ہے. جی، آپ نے سوال پوچھا ہے یہ جدید علوم سے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ اس خلیفے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ملکی قانون جو برطانیہ کا ہے، کیا وہ خلیفہ اس سے ابو ہے یا اس کے انڈر ہے؟ ابھی یہ پچھلی آڈیو میں نے جواب دیا ہے کہ مسرور صاحب حکم لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں. ان کی حیثیت یہ ہے. تو اس لیے چاہے جدید علوم والا بھی خلیفہ لے آئے، جو مرضی لے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا بینیفٹ صرف چند لوگوں کو جاتا ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. عام انسان کی حالت کیسے بدلے گی؟ کیا ان کے نیچے پولیس فورس ہے؟ کیا یہ کوئی ملک رکھتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی حکومت میں عمل دخل ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ جتنے لوگ بینیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیرات کھانے والے ہیں، ان سے پیسہ سارا کٹھا ہو کے بڑے فقیر کو جاتا ہے جس کا نام خلیفہ ہے. تو وہ مجھے بتائیں اس کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا انڈسٹری چل رہی ہے، اور کیا ان کی انوویشن ہے. دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی سیولائزیشن میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، انوویشن میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ نہ کچھ ان کا عمل دخل ہے. مجھے یہ بتائیں 130 سال سے ان کی کیا انوویشن ہے، سوائے چندے، قبروں کے بیچنے کا نظام، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا نظام، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور یہ ساری بینیفیشری یہ لوگ خود ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے مرضی خلیفہ لے آئیں. میں نے پھر اسی بات پہ جانا ہے، وہ یہ ہے کہ خلیفہ حکم لینے والا ہے، دینے والا نہیں ہے. یہ ہے باٹم لائن اس سوال کے جو ہے نا جواب میں. جی، ہر طرح سے حقوق کی پامالی چلتی چلی آ رہی ہے، اتصال ہر طرح سے ہے، نفسیاتی طور پہ بھی ہے، عزتوں کا بھی ہے، اولادوں کا بھی ہے، اور دولت کا بھی ہے، وقت کا بھی اتصال ہے. ہر لحاظ سے آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا. اور جو بیچارہ ان کو ماننے والا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں کہ کیا بینیفٹ اس کو ملتا ہے، ذرا مجھے ایک ایگزامپل دیں، کس چیز کا اس کو بینیفٹ ملتا ہے، کیا ایڈوانٹیج ہے احمدی ہونے کا یا ان کو ماننے کا. مجھے بتائیے کیا ایڈوانٹیج ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے. وہ صرف یہی بتائیں گے ہم نے مرزا صاحب کو مان لیا، تو پھر یہ کیا ایڈوانٹیج ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، جو لوگ اس گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. جی، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کا یہ جواب دے دیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا نام اور ان کا جو عہدہ ہے وہ محض ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ کچھ پیچھے چھپے ہوئے طاقتور لوگ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے برائی ان کو سننی پڑتی ہے، لیکن پیچھے یہ فیصلے کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. اور وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی بھی ملک میں مہنگائی ہو یا اور کرائم ریٹ زیادہ ہو جائے تو اس ملک کا جو بھی حکمران ہے لوگ تو اس کو گالیاں دیتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ یہ بیک میں بیچ میں کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی زیرو ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک جو حکمران ہے، پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، جو بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ سارے محکموں کی بھی اگر خرابی ہے تو وہ ٹھیک کرے، کیونکہ ہم نے تو اس کو ووٹ دیے تھے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں.
تو اسی طرح سے شاید پھر یہ سلسلہ بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے یہ بات کی ہے نا، یہ چیریٹی یہاں پہ رجسٹرڈ ہے، یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں آپریٹ کر سکتے۔ دیکھیے انہوں نے قضا بورڈ بنایا ہوا ہے، اب تو خیر وہ بھی آپریٹ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگوں نے کورٹ میں جا کے ان کے اگینسٹ ڈیسیزن لیے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ لیٹر بھی ایشو نہیں کرتے، اگر لیٹر ایشو کرتے ہیں اس کے اوپر باٹم پہ اس کے ڈسکلیمر لکھا ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز انفورس نہیں کر سکتے۔ اصل میں انفورس چیزیں پتہ کیسے ہوتی ہیں؟ جب آپ عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں، بلا وجہ آپ بس ان کو مان رہے ہیں، آپ اس کہہ لیں کہ نظام کو مان رہے ہیں جس کی کوئی ملکی قانون کے تحت کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ سے یہ بریچ آف لا کرواتے ہیں، پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کی مانتے ہیں باتیں وہ بریچ آف لا کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر فرض کریں فیملی کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ باپ کو کہا ہے کہ آپ بچے کا خرچہ $500 دیں یا $500 دیں، تو اب وہ خاتون ہے ان کے قضا بورڈ میں چلی گئی، نہیں جی £500 کی بجائے £700 ہونا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے، اس طرح کرتی ہے۔ اب وہ بلاتے ہیں، وہ بیچارہ آدمی ہاتھ جوڑ کے چلا جاتا عقیدت میں کہ کہیں اخراج نہ ہو جائے، اخراج پہ بھی میں بات کرتا ہوں، اخراج نہ ہو جائے، وہ چلا جاتا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں نہیں تم £1000 دو۔ وہ کہتا ہے بھائی میرا تو گزارا نہیں ہونا خود کا، میں کیسے کروں؟ نہیں نہیں تم نے یہ کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ڈر سے جیسے کیسے بھی ہے، جو بھی، چلو 1000 نہیں دیتا 800 دے دیتا ہے، اب وہ مان لیتا ہے۔ اب یہاں سے فیملی کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کو جو بتایا وہ کرے۔ اگر خاتون کو پرابلم ہے تو وہ کورٹ میں جائے، اس آرڈر کو ریوائز کرائے، اپنے سولیسیٹر کو کہے تاکہ ریویژن اس آرڈر کا ہو سکے اور وہ کریں۔ اب وہ بریچ آف لا یہ کرواتے ہیں، پھر اسی آدمی کی یہ خود رپورٹ کرتے ہیں، اس سے کاپی لے لیتے ہیں، اسی آدمی کی رپورٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے یہ کر رہا ہے، یہ آدمی اس طرح کر رہا ہے۔ یعنی اس آدمی کو ایک تو فائنینشنلی مارا، پھر اس کے اوپر اطلاع کر کے اداروں کو اس آدمی کو اور کہہ لیں کہ رگڑا لگواتے ہیں، اس کو ذلیل کرواتے ہیں اور اس کا بھرکس نکالتے ہیں۔ اس لیے اس شیطانی نظام سے باز آئیے، اور ملکی قانون جو ہے وہ ایکول رائٹس دیتا ہے، جو لوگ ہیں اس ملک کے شہری یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں ان کو دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی اخراج کی بات، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ فیتھ تو آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے۔ آ، بھائی یہ ایسے دھمکی دیتے ہیں آپ کا اخراج کر دیں، بھائی آپ ہو کون؟ آپ تو ایک چیریٹی ہو، آپ نہ چندہ مقرر کر سکتے ہو، نہ آپ کچھ کر سکتے ہو۔ بلیف جو ہے وہ پرسنل میٹر ہے، آپ کیا مجھے بتا رہے ہو میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں یا میں جو مرضی فیتھ چوز کروں؟ آپ کون ہوتے ہو بھائی؟ تو اس لیے لوگوں کو یہ بیسک چیزیں ہی نہیں، اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ ہے، تو بے وقوف بنتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ جی جی، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال ہے، آپ نے کہا یہ مارکیٹنگ اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کرنا جماعت کی، دیکھیں ریلیجن کو اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سچا ہے اور لوگ اس کو خود ہی ایکسپٹ کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پوسٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سائن بورڈ لگاتے ہیں بسوں کے پیچھے، ہر کارنرز پہ لگاتے ہیں، سٹریٹس پہ لگاتے ہیں، بل بورڈ لیتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں جتنے لوگ ان کے ممبرز بنیں گے نا اتنے چندے آئیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ، آج سے 25-30 سال پہلے ویڈیو گیمز آئی تھیں، ٹھیک ہے جی، لوگ شاپس پہ جایا کرتے تھے، اس کے اندر کوائنز ڈال کے ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے۔ جو شروڈ بزنس مین تھے وہ ہر اسٹریٹ کے کارنرز پہ مختلف مختلف شاپس پہ انہوں نے وہ ویڈیو گیمز کی مشینیں رکھی ہوتی تھی، ایک آدمی کی 200-300 ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک ہی ایریے میں۔ یہ
ایسے ہی ہے کہ یہ اسٹریم لائن آف انکم ہے. انہوں نے یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ممبرز بڑھیں گے ایک گھر سے کتنے اسٹرنگ آف انکم جنریٹ ہوں گے. یعنی ایک آدمی چندہ عام دیتا ہے، خدام کا دیتا ہے، اطفال کا دیتا ہے، لجنہ کا دیتا ہے. کمانے والا کون ہے؟ ایک آدمی. سو یہ اسٹرنگ آف انکم ہے ایک آدمی کے کنورٹ کرنے سے. ٹھیک ہے جی. یہ نظام کو مارکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورس آف انکم ان کا بڑھتا ہے، اس لیے ایڈورٹائزنگ کرنی بہت ضروری ہے. تو یہ مارکیٹنگ سٹنٹس کرنے، بادشاہوں کو بلانا، جیسے میں نے کہا اتنی بیتوں کا بتانا. اگر اتنی بیتیں تھی تو آج یہ چندے بند کر دیتے. اتنے 24 کروڑ کے قریب، 16 کروڑ کے قریب لوگ ہو گئے تو اب تو چندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آپ کیوں چندہ مانگ رہے ہیں؟ اتنے کروڑوں لوگ ہو گئے، اگر وہ ایک ایک روپیہ بھی دیں تو 24-25 کروڑ تو ہو گیا. حالانکہ وہ ایک ایک روپیہ سے زیادہ ہی دیں گے نا. تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ سیم شروڈ بزنس مین کی طرح کا ٹرک ہے. تو اس کو کہہ لیں کہ اسٹرنگ آف انکمز انہوں نے جنریٹ کیے ہیں ایک بندے کو کنورٹ کرنے سے. تو اس لیے یہ سب مارکیٹنگ سٹنٹس ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہی آپ اپنے بچوں پہ پیسے لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی کلیئر ہے، آپ کم از کم پڑھیے تو صحیح. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ کافی جواب دے دیا اس پہ. جی حدیث کا میں نے ذکر کیا تو میں کوئکلی وہ بتا دوں. حدیث جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بیٹر جو ہے نا پیسے کا استعمال اپنے اہل و عیال پہ پیسے خرچ کرنے کا ہے. یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، پوری حدیث میں بہت دفعہ سٹریمز میں دے چکا ہوں. تو یہ چندے وغیرہ دینا اس کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا اپنے بچوں اور اہل و عیال پہ پیسے خرچ کرنا. اب لوگ ایسے بھی میری نظر سے گزرے ہیں کہ بچے بےچارے ترستے ہیں کہ بھائی ان کے والد ان کو کوئی کھلونا لے کے دیں گے یا کوئی کپڑے بنا کے دیں گے، یا بیگم جو ہے ان کی چلیں کوئی زیور یا کوئی ایسی چیز. چلو زیور تو مہنگی چیز ہو گئی، کوئی اچھی چیز کبھی باہر کھانے کے لیے لے جائیں گے یا کوئی ہالی ڈیز کر لیں گے. کبھی نہیں. وہ چندے ان کو دے دیتے ہیں. جی حضور صاحب کی ضروریات اور یہ اشاعت کے لیے ضروری ہے. آپ کے اوپر حقوق واجب ہیں، جو اللہ نے آپ کے اوپر حقوق واجب کیے وہ پہلے ادا کیجئے. اور ان چندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہاں سے یہ چیزیں لے کے آ گئے ہیں. تو میں نے مفہوم بتا دیا حدیث کا، اگر کسی کو چاہیے تو میں بالکل دے بھی دوں گا. تو میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ ضروری ہے کہ ساتھ ہی اس بات کے وہ بھی کہہ دوں. جی محترم، سوال تو بہت ہیں، لیکن چونکہ آلموسٹ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں تو اب ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ جو سوال ہے کسی ممبر کا، یہ میں پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے پوچھا ہے، بلکہ کہا ہے کہ نظام جماعت گزرے دور کا سکہ ہے جو اس دور میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں شاید انہوں نے آپ کے کمنٹس مانگے ہیں. تو بہرحال اس کا آپ جواب دیجئے، اور اگر اور سوال آ گئے ہیں تو میں دیکھتی ہوں. لیکن اب ہم وائنڈ اپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دعوت دیں گے. محترم، یہ جو نظام کے بارے میں یہ سوال ہے کہ یہ گزرے دور کا سکہ ہے، تو اس کی ذرا آپ وضاحت فرمائیے. واقعی جو کرنسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہو یا آؤٹ آف ٹائم ہو گئی ہو، اس کو اس دور میں چلانے کی کوشش ناکام ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ان رولز ریگولیشنز کے تابع نہیں کیا جا سکتا. جب زمانہ بدل جاتا ہے تو نئے ادوار آ جاتے ہیں، اس کے حساب سے نئے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. جی اس پہ نظام جماعت پہ میں کافی ڈیٹیل میں کہہ چکا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور گنجائش باقی ہے. بالکل یہ فیلڈ سسٹم ہے. میں نے بتا دیا جاسوسی اور یہ وہ فائنینشنل بینیفٹس لینے، اور یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہی اس کے بینیفیشری ہیں، انہیں کو فائدہ. عام لوگوں کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ان کے مربے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، وہ ان کے سیلز مین ہیں. ان کو پالنا، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا
جو ان کے اس سسٹم کو کہہ لیں کہ چلانے کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے سے پرزے ہیں ان کے لیے، باقی عام لوگوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ یہاں پہ سوال کیا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ مرزا صاحب کو ماننے کا یا اس جماعت کو ماننے کا ایڈوانٹیج کیا ہے جو دوسروں کو نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے۔ انسان دیکھتا ہے نا کہ بیڈ فیچرز اور گڈ فیچرز، تو مجھے یہ بتائیے، بیڈ فیچرز تو بہت سارے ہیں، وہ ہم نے دیکھ ہی لیے ہیں، مجھے گڈ فیچر بتائیے بھائی، کیا گڈ فیچر ہے بھائی، اس کی لسٹ دیں ذرا۔ یہی کہہ دیں جی ہمارا ایک خلیفہ ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ چند لوگوں سے ریزائن لے سکے، تو یہ تو حال ہے ان کا۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا ڈیٹیل میں نے اس کا جواب دے دیا ہے آگے ہی۔ جی ایسا ہے علی صاحب کہ ہمارے جو آڈینس لائیو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے کمنٹس بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمنٹس ہم گروپ میں لگائیں۔ اگر وہ کوئی سوال بھیجتے ہیں تو ہم اسے گروپ میں لگا دیں۔ تو جن سوالوں کو ہم مناسب سمجھتے ہیں، جن کی زبان شائستہ ہوتی ہے، تو یا کوئی کمنٹس ایسے ہوتے ہیں تو انہیں ہم فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو بے شک آپ نظام جماعت پہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو بے شک آپ اس پہ مزید نہ کہیں، لیکن چونکہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی شائستہ کمنٹس ہوتے ہیں یا بات ہوتی ہے اس قسم کی، وہ ہمارا فرض ہوتا ہے ہم آگے پیش کریں۔ یہ لوگوں کے کمنٹس کو آپ اسی طرح سمجھیں جیسے آپ سٹریم میں جب پروگرام کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اس کو لوگوں کو اوپن کرتے ہیں کہ وہ لنک کے ذریعے جوائن کریں اور اپنے تاثرات کا یا سوال کریں یا اپنے تاثرات کا اظہار کریں، تو یہ بالکل اسی قسم کی بات ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو لگے کہ کوئی بات قابل جواب ہے تو آپ جواب دے دیجئے، ورنہ نو پرابلم۔ جی یہ دقیانوسی نظام ہے، سٹون ایج سے بھی کہہ لیں کہ پرانا فضول کنٹرول کرنے کا ہے۔ جو میری پہلی آڈیو تھی اس نظام جماعت کی، اس کے اندر میں نے بہت سارے کلوز دیے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں نے کس طرف پوائنٹ کیا ہے۔ تو ہاں، گھسا پٹا سکہ، آپ خود سوال کرنے والے وہ خود مان رہے ہیں اس چیز کا، تو میں اس میں کیا جواب دوں؟ میں تو بہت ڈیٹیل دے چکا ہوں اور بہت سارے کلوز دے چکا ہوں، سمجھدار لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گنجائش ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ وقت ہے فیصلے کرنے کا، یہ وہ نہیں ہے کہ آج سے 130 سال پہلے کیا تھا۔ آپ فیصلے کریں اپنے نسلوں کے، اپنے فیصلے کریں۔ اب اس لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کرنسی، آج کے دور کی کرنسی سب سے بڑی انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن ایج ہے، اس کی بگیسٹ کرنسی انفارمیشن اینڈ ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا کیا؟ جو معلومات ہیں، جو ریسورسز آپ کو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان کی بکس ہیں، ان کے لٹریچر ہے، ویڈیوز ہے، آڈیوز ہے، اس ڈیٹا اینڈ انفارمیشن کو یوز کریں اور اپنے فیصلے کریں، یہ ہے آج کی سب سے بڑی کرنسی۔ تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن کرنا انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ وہ کام نہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے کیے اور آج تک ہم ان پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا آپ کو کہ ریویو کریں، فیصلے کریں اور موو آن کریں، ادھر ہی بیٹھے رہنے کا، لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی یہاں پہ کوشچن ہے کہ جماعت کا اتنا پیسہ اکٹھا ہوا ہے، اس کو واپس لینے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں ہر کنٹری میں ڈفرینٹ لا ہے۔ برطانیہ یا یورپ کے حساب سے جو انہوں نے آپ سے ایگریمنٹ کروایا ہوا ہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، چیریٹی کمیشن کو لکھ سکتے ہیں، ٹیکس آفس کو لکھ سکتے ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹینڈنگ آرڈر یا ڈائریکٹ ڈیبٹس آپ کے بینک سے جو جاتے ہیں اس کو پہلے کینسل کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے پاس رسیدیں ہیں ان کو آپ بھیجیں چیریٹی کمیشن کو یا ٹیکس آفس کو، اور ان کو بتائیں کہ یہ فراڈ ہمارے ساتھ کیا ہے، جو چیز پیکٹ پہ لکھی ہوئی ہے پیکٹ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، تو ان کو ایکسپلین کریں، آڈیو ہے اس کی اسکرپٹ دیں کہ یہ شخص جو اس کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے وہ تو خود ملکی قانون کو نہیں مانتا، اور جو ایڈوائس دے رہا ہے وہ کس قسم کی دے رہا ہے، وہ بالکل ملکی قانون کے خلاف ہے۔
ہم سمجھتے تھے یہ اچھے کاموں کے لیے پیسے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ تو یہ کرمنلز اور کلپریٹ کو بچاتے ہیں، اور جو وکٹم ہے اس کی وکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ خود سوچئے، اور آپ کے ساتھ بھی ایسی کچھ چیزیں ہوئی ہوں گی، ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو آپ یہ پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ برطانیہ میں سٹیزن ایڈوائس بیورو ہے، آپ ان سے جا کے ایڈوائس لے سکتے ہیں۔ چیریٹی کمیشن سے آپ ڈائریکٹ فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ ان کی پالیسی اور پروسیجر وہ ان لائن نہیں ہے، ان کا کوئی آدمی سیکیورٹی کلیئرڈ نہیں ہے، ڈی بی ایس چیک نہیں ہے۔ تو میں نے بارہا دفعہ کہا یہ اطفال اور ناصرات کی اجلاس کرواتے ہیں جو انڈر 16 ہے، کوئی بھی انسان، ایون کوئی عورت بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتے جب تک ان کی کلیئرنس نہ ہو۔ تو یہ اتنے سالوں سے یہ دھندا چلا رہے ہیں ان ملکوں میں، کسی نے کوئی پوچھا نہیں ان کا، تو بلکہ یہ لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ آئے دن ان کے ایسے سکینڈل آتے رہتے ہیں، وہ ساری آپ لگائیں جو جو ان کے کیسز ہیں ان کی جماعت کے ممبران کے، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور جہاں کہیں پہ بھی ہے، وہ اپنے کیس کے ساتھ لگائیں، ٹیکس آفس چیریٹی کمیشن کو بھیجیں، اپنی رسیدوں کی کاپیز لگائیں اور ان کو بھیجیں، اور کلیم کریں ان چیزوں کے پیسوں کے۔ تو بیٹر وہ گائیڈ لائن آپ کو ان سے بھی مل سکتی ہے۔ یہ میں موٹی موٹی باتیں بتا دوں تو بالکل لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات یہ کہ ہمت آپ لوگوں نے کرنی ہے، میں تو صرف آپ کو پوائنٹر دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ جی، جزاک اللہ۔ جی، یہاں پہ کوشچن ہے اگر ندا صاحبہ اپنا بیان واپس لے لیں تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں ندا صاحبہ کی ایج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ان کی پیدائش سے لے کے 16 سال کی عمر تک، اور دوسری 16 سال سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے؟ اب جو پہلا حصہ ہے، اگر وہ یہ کہتی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے باپ نے کی، اس پہ انویسٹیگیشن بالکل ہوگی، اور مجھے جہاں تک پتا ہے مرزا لقمان وہ بیل پہ ہے۔ اب ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، کریکٹ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو مجھے اطلاع ہے وہ بیل پہ ہے اور ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اب اسی چیز پہ تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں، پہلے حصے پہ ان کی زندگی کے، یعنی پیدائش سے لے کے 16 سال تک، وہ جو ٹائم ہے اس کے اندر سب انویسٹیگیشن میں آئیں گے۔ وہ کہاں پہ رہتی تھی، ان کے ساتھ کون کون لوگ رہتے تھے، کون سے اسکول میں جاتی تھی، نرسری میں ان کا بیہیویئر کیسا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا بچپن سے ہو رہا ہے، چھوٹے ہوتے سے ہو رہا ہے، تو وہ سلسلہ نرسری سے لے کے ہائی اسکول تک جائے گا۔ اور وہ پولیس جو ہے وہ لیٹرز بھیجے گی سب کو، جو بھی ان کے ساتھ بچے پڑھتے تھے، ٹیچر پڑھتی تھیں، پھر ان کا میڈیکل ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا، وہ بیمار تھیں یا انہوں نے ڈاکٹر سے کوئی بات کی، ان کا سارا میڈیکل ریکارڈ بھی لیا جائے گا۔ پھر ان کے دوستوں سے پوچھا جائے گا، جو بچے ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بچیاں پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یا ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے۔ اور اس ٹائم کی، ہو بھی سکتا ہے اس ٹائم کی کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن کا بھی ریکارڈ دیکھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اگر آپ کے پاس موبائل تھا یا آپ کے گھر کا نمبر کیا تھا۔ تو یہاں پہ 10 سال تک، 8 سے 10 سال تک ڈیٹا بھی رکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کا ڈیٹا نہ اویلیبل ہو، لیکن اگر ایک بھی بات سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، ایک بھی بات آ گئی، تو یہ بچ نہیں سکیں گے جو لوگ بھی جرائم پیشہ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے خط میں لکھا کہ میرے باپ نے پلیٹر میں رکھ کے مجھے پیش کیا۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کس کے آگے پیش کیا، کون سے لوگ تھے جن کے آگے انہوں نے پیش کیا ان کے والد نے؟ تو یہ بھی سوال پوچھا جائے گا، بھائی آپ نے یہ کہا ہے۔ یہ ندا صاحبہ کے سلسلے میں ہی میں دوسری اب بات کرتا ہوں کہ کس کے آگے پلیٹر میں پیش کیا گیا، کون لوگ تھے۔ جو کراؤن پروسیکیوٹر کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں، جو اس قسم کے جنسی جرائم ہوتے ہیں، ایون بچوں کا ایسی پروگرام دیکھنا
یا ان کے سامنے کوئی ایسی چیز کرنا یا ان کو ہاتھ لگانا نامناسب، یہ بھی اسی جرم میں آتا ہے۔ تو ایک اور بھی بات آتی ہے آڈیو میں جہاں پہ وہ یہ کہتی ہیں مسرور صاحب کو کہ جب میں نے آپ کا نام بتائے بغیر اپنے دوستوں یا چند لوگوں سے ذکر کیا کہ آپ کس طرح لوٹ پوٹ زمین پہ ہو جاتے تھے، یہ ساری چیزیں، یعنی وہ مسرور صاحب کا نام ہٹا کے وہ بتا رہی ہیں، تو مسرور صاحب اس پہ ایک دم بیک آف کر جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ آڈیو میں دیکھیں مسرور صاحب نے ہر طریقہ استعمال کیا ان کو ڈرانے دھمکانے کا، کیس ڈراپ کرنے کا، ہر ایک حربہ استعمال کیا انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی کہ اس کو کس کے سامنے پیش کیا جاتا رہا اور وہ لوگ کیا حرکتیں کرتے تھے، انہوں نے خود کیا دیکھا، ایون انہوں نے جو دیکھا وہ بھی چیز آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اگر یہ کیس واپس لیتی ہیں تو جو سائیکولوجسٹ کے پاس، وہ تھراپسٹ کے پاس گئی ہیں، اس کے نوٹس اور جو انہوں نے ان کی بیان ریکارڈ کیا ہوگا کیمرے میں یا جو بھی ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے بتانا۔ تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ واپس ہوگا کیس کس بیس پہ۔ تو پولیس کو بھی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی، لوگ پولیس سے بھی کوسچن کر سکتے ہیں، اس کو انکوائری کروا سکتے ہیں دوبارہ سے۔ اگر وہ وڈرا کرتی ہیں، آپ انکوائری کروا سکتے ہیں کہ پولیس نے کس بیس پہ یہ واپس لیا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ باقی رہے گی دوسری بات، ان کی 17 سال کے بعد کی عمر کا معاملہ، وہ اور طرح ہے، اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایویڈنس پہ اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے بھی کانسنٹ تھے کہ نہیں تھے۔ تو اس چیز پہ زیادہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو پہلا ان کا زندگی کا حصہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس پہ تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ابھی لارڈ نذیر کا ایسے ہی کیس ہوا ہے، 1970 میں انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا، تو وہ تو 50 سال پرانا ہے، یہ تو ریسنٹ ٹائم کا ان کا کیس ہے۔ اسی طرح ہی میرے نالج میں اور بھی کیسز آئے ہیں جو بالکل ندا کی طرح سملر ہیں، تو وہاں پہ تو کسی کی جان نہیں چھوٹی، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جی اور کوئی کوشچن ہے تو بھیج دیجئے تو میں اس کا آنسر کر دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ علی صاحب، آپ کا پورا پروگرام سنا، اتنا انٹرسٹنگ تھا اور ایک ایک لفظ جون سا تھا سننے کے قابل تھا۔ آپ نے بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے سے لے کر ندا کے کیس تک آپ نے ہر چیز، ہر پہلو کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا، اور بہت افسوس ہوا اپنے والدین پر، والدین تو نہیں کہوں گی، اپنے بڑے بزرگوں کو کہوں گی کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ہماری جنریشن کو ایک وہ منافقانہ زندگی گزارتے ہوئے اور کس طریقے سے ہمیں مطلب کہ کس شش و پنج میں ڈال دیا ہے۔ تو ویسے تو آگے اگلی نسل تو جانتی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کس کا رخ اختیار کرنا ہے کہاں پر، لیکن جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی اگلی نسل ہے وہ بہت کنفیوزڈ ہے۔ وہ تو یہاں تک ہے کہ وہ تو اپنے شاید ماں باپ کے آگے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم وقفے 9 میں ہیں اور ہم پیارے آقا ہیں، وہ برین واشڈ ہیں، تو شاید ان کو بھی عقل آ جائے۔ جی جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل ہمارے بزرگوں نے جو مسٹیک کی اس کی بھی وجہ تھوڑی سی سمجھنی چاہیے، میں بالکل یہ کہتا ہوں ان کی غلطی تھی، اس کی وجوہات ہیں۔ اس وقت اتنی انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی اور اتنی بکس نہیں تھیں یا لائبریری، اور ریسورسز بھی اتنے نہیں تھے، سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میرے دادا جان نے خط و خطابت کے ذریعے مرزا صاحب کو قبول کیا، زندگی میں کبھی قادیان نہیں گئے، کبھی ملے نہیں۔ تو آپ اس چیز سے خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، تو کتنی نسلیں اس میں پھنس گئیں۔ تو اب ایک میں نے پوائنٹ یہاں پہ بارہا دفعہ اس پہ ایمفیسائز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا دور انفارمیشن کا دور ہے، آج کی کرنسی انفارمیشن ہے اور ڈیٹا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آڈیو ویڈیو لٹریچر کی صورت میں بھی اویلیبل ہے، آپ ان کے منہ سے ان کی آواز اور تصویر کو بھی سن سکتے ہیں، تو پھر فیصلہ نہ کرنا
پھر تو میں کہتا ہوں آپ تو ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو آباء و اجداد نے فیصلے کیے، انہوں نے تو لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے غلط فیصلے کر لیے۔ اب یہ لوگ فیصلے نہیں کرتے جبکہ انفارمیشن ساری اویلیبل ہے، تو یہ زیادہ اسٹوپڈ اور بالکل ہی، اب کیا میں لفظ استعمال کروں، کہ حماقت کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے والے ہیں اگر یہ تب بھی رہتے ہیں۔ تو ان کو تو پھر بھی میں اتنا شاید نہ کہوں کہ ان کی تو مجبوری تھی۔ تو اس لیے پیارے آقا کے لیے بھائی مرنا ہے تو مرو، پھر ہم کیا کریں۔ میرا کام تھا آپ کو صحیح طرف گائیڈ کرنا، قدم تو آپ نے اٹھانے ہیں جو یہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں برین واشنگ۔ اب ایک الگ ایک ٹاپک شروع ہو جائے گا، یہ اس کو کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ۔ تو یہ سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی گڑتی کے ساتھ ہی یہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو بالکل آپ دیکھیے یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی ہیں، لیکچرز بھی ہیں، لاتعداد بکس ہیں، تو یہ ساری وہ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ضرور جواب مل گیا ہوگا، تو جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ گزشتہ چند سالوں میں کیتھولک چرچ کے اعتبار سے بھی بچوں کی سیکشول گرومنگ اور چائلڈ ابیوز کے اعتبار سے مختلف پادریوں پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب میں کیا اس طرح کے کچھ مقدمات کورٹ میں گئے ہیں، اور اگر کورٹ میں گئے ہیں تو ان کا کس قسم کا فیصلہ آیا ہے؟ کیا ان پادریوں کو پراسیکیوٹ کیا گیا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ایسے پادریوں کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہے، سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور جو ان کو چندہ دیتے تھے، یہ نہ بھولیے کہ کیتھولک چرچ والے بھی چندہ لیتے ہیں، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن یا کلٹ کہہ لیں وہ بھی لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پورے پیسے کلیم کیے ہیں، جو وہ چندے دیتے تھے اپنے چرچز کو یا کلٹ کو، انہوں نے پورے پیسے وصول کیے ہیں۔ تو بالکل سزائیں ہوئی ہیں یہاں پہ، بچوں کے ساتھ جرائم جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک لیول تک ان کی سزائیں ہیں، وہ پوری پوری فور لائف ہیں، تو ڈیڈ باڈی نکلے گی پھر جیل سے۔ تو اس لیے یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ کریں کہ جی حضور صاحب کا کیا تعلق ہے اور اس میں تو وہ لوگ سزاوار ہیں، دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ لوگ تو سزا پائیں گے ہی، لیکن اس کو بچانے والے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کیا بچ جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں بچیں گے، ان کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ جو ان کے حضور صاحب ہیں وہ بھی پوری طرح سے کلپرٹ کو بچا رہے تھے، بلکہ بچی کو، اس کو ندا بچی کو ڈسکریج کر رہے تھے کہ تم نے نہیں جانا، بس چھوڑ دو، توبہ طائب کر لی ہوگی انہوں نے، معافی کر لی ہوگی۔ اگر یہی طریقہ ہو تو پھر تو مجرم کو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ سزا نہیں ملے گی، پھر تو آپ جزا اور سزا کا نظام ختم کر دینا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جیلوں کو ختم کریں آپ، ساری توبہ طائب کر لیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے یہ، ایکچولی اس کو کہتے ہیں ڈسکریج کرنا، وکٹم شیمنگ کرنا۔ تو مسرور صاحب اس عمل میں پائے گئے ہیں، اور جو یہ چیریٹی رجسٹر ہے اس کے اندر سیف گارڈنگ آف اڈلٹس اینڈ چلڈرن آتا ہے، اس کی یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، ان کا تو بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کا تو لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ یہ کتنے سالوں سے ان کے یہ معاملات چل رہے ہیں، کیسز آتے رہتے ہیں آئے دن، اور اللہ جانتا ہے کہ کتنے کیسز دبا دیے ہیں انہوں نے۔ میں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان خواتین، بچوں اور ان فیملیوں کو کہتا ہوں کہ آپ انومینسلی اداروں کو بتا سکتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں جو آپ کے ساتھ جنسی زیادتی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوئی ہے، تو آپ کمپلیٹلی انومنس رہ کے بتا سکتے ہیں۔ میں اسٹریموں میں پولیس کا میسج بتاتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے، بے شک آپ اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتائیں، برطانیہ میں یا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ آپ کو خود
कैफेटेरिया में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डिटेक्टिव आके आपको मिल सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं, आप उनको स्टेटमेंट दे सकते हैं। बेशक आप डरते हैं कि जी निज़ाम जमात से आपके माँ बाप को निकाल देंगे, आप आराम से बैठ के वो खबर कर सकते हैं जो आपके साथ ज्यादती हुई है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, और माँ बाप को भी अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप रखें अपने बच्चों के साथ और उनकी सपोर्ट करें। तो इस तरह बुराई को रोकें आप। तो बस मैं समझता हूँ कि आपको जवाब मेरा ख्याल है अपने सवाल का मिल गया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत जज़ाक। जी मोहतरम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत डिटेल से आपने सभी के सवालों के जवाब दिए, खंदा पेशानी से। हालांकि प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा तवील हो गया, तो आपने इतना टाइम हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मौज़ूआत पर बात हुई और काफ़ी मौज़ूआत पर बात रह गई। तो इंशाल्लाह दोबारा भी जब आपके पास टाइम होगा तो हम आपको ज़हमत देंगे। तो अभी आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे हो गए हैं, तो तहे दिल से ज़ौक़ आगही की इंतज़ामिया आपकी शुक्रगुज़ार है। हम जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब ग्रुप ओपन कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो बाज़ लोग जो मेहमान आया होता है उससे कुछ सवाल करते हैं, बाज़ नहीं भी करते, बाज़ लोग बाद में प्रोग्राम देखते हैं। तो बहरहाल अगर कोई आपसे सवाल किए करे तो फिर आप मुनासिब समझें तो उसका जवाब दे सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आपकी टीम का मौका दिया। मेरा मकसद तो ये है कि जितने हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त कह लें कि शशोपंज का शिकार हैं और बिल्कुल फैसले करने में कह लें कि कंफ्यूज है तो वो फैसले कर नहीं पा रहे, उनको गाइडेंस कभी मिली नहीं है। अगर मुझे इस तरह गाइडेंस मिली होती तो मैं बहुत अरसा पहले कुछ फैसले कर चुका होता। इसी तरह ही मेरे अजीज़ कारब हैं, उनको भी अगर क्लैरिटी के साथ किसी ने गाइडेंस दी होती तो वो भी अपने फैसले कर चुके होते। आप इस चीज़ का शुक्र करें कि आज के दौर में आपके पास ऑडियो, वीडियो, लिटरेचर हर तरह की, आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे लोगों से जो छोड़ चुके हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी अगर कोई इंसान इस चीज में रहना चाहता है तो वो तो फिर उनकी चॉइस है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जितनी हमसे सब दोस्तों से कोशिश हो सकती है तो हम उनके साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस भी, ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप मौका देंगी तो कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम निकाल के आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह से आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी तरफ से आप सबका शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।